سر جیسے ہم سلام کرتے ہیں بچوں کو، بڑوں کو، اپنے اساتذہ کو، امام جی زمان علیہ جی السلام جی کو، جی جی تو یہ ان سب کا مطلب مطالب بالکل الگ الگ ہو جاتے ہیں. یا یہ ہم تو ظاہر ہے، قبرستان نیت جاتے ہیں. نیت پر ہوتا ہے، نیت پر ڈپینڈ ہے. سلام کا مطلب ہے کہ کسی دوسرے کے لیے سلامتی چاہنا یا سلامتی کی دعا کرنا. اب ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے کوئی کسی طریقے کا ہے تو آپ اس کے لیے دعا کی نوعیت بدل جاتی ہے، لیکن بنیادی طور سے یہی ہے: سلامتی کی دعا یا سلامتی کی طلب اور تمنا. جیسے یہ ہے قبرستان میں سلام بھی اللہ، علیکہ یا سلام علیکم میں. جیسے قبرستان جاتے ہیں سلام کرتے ہوں ہیں ہوں اہل القبور کو، تو ظاہر ہے وہ تو جو ان کی حالت کی بنا پر سلامتی کی دعا بدل جائے گی نا. ہاں، مطلب ہر ہر سلام میں اس کی دعا کی نوعیت بدل جائے گی خود انہیں سے. دعا کا مطلب تھوڑا سا تبدیل ہو جائے گا، معنی ڈپینڈنگ آن کہ وہ جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے اس کی حالت کیا ہے. کیونکہ جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے ہیں، اب آپ ان کو یہ دعا تو نہیں دے سکتے نا: اللہ تمہارا گھر سلامت رکھے، بچے سلامت رکھے، زندگی سلامت رکھے. اب تو نکل گئے نا اس سے آگے. تو اگر اس سلام میں یہ نیت ہے تو یہ تو عبث ہے، تو محمل ہے، مطلب میکنگ نو سینس. تو اب ان کے لیے سلامتی کیا ہے کہ اب آپ جس زندگی میں چلے گئے ہیں وہاں آپ کو خدا گناہوں کے برے اثرات سے بچائے، اگر ہیں نعوذ باللہ. انسان کی جو معصیت اور خطا ہے اس کی تکلیف نہ ہو، یا اہل بیت علیہم السلام کی قرآن کی شفاعت نصیب ہو جائے. یہ اب اس سلامتی کی دعا میں مین چیزیں یہ شامل ہو جائیں گی. اگر آپ کسی بچے کو کہیں گے تو ظاہر ہے اس کا کانٹیکس یہ ہے کہ خدا تمہیں سلامتی کے ساتھ پروان چڑھائے، تمہاری زندگی اچھی ہو، عافیت و برکت نصیب ہو، اپنی زندگی کے اگلے مراحل میں بعافیت قدم رکھتے جاؤ. اور یہ ہے، یہ تو سینس آپ کے اوپر ہے. خود اس کے معنی چینج ہوتے چلے جائیں گے. شکریہ سر. سر ایک میرا سوال تو نہیں ہے، تھوڑی جی سی کلیریفیکیشن ہے. میری آواز کچھ صحیح آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں، مطلب سمجھ میں آ رہی ہے جی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا سر، تھوڑی سی کنفیوژن یہ ہے کہ ہم نے اس میں لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا، اور سورہ یاسین میں ایک رول دیا ہے کہ ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے جو کہ کوئی معاوضہ نہیں مانگا، اجر نہیں من مانگا. لا اور يسألكم عليه أجرا ہاں، وهم یہ مهتدون. ملتزم بھی ہے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ سورہ شعراء کی بھی آیتوں میں تمام انبیاء نے کہا ہے کہ میں آپ سے اجر نہیں مانگتا، میرا جی اجر صرف اللہ کے اوپر ہے. ہم، اور جو ہم نے شیطان کے حوالے سے جو پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ شیطان جو ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے آپ کا دوست بن کے، جی نصیحت کرتے ہیں خواہ خواہ ان کے. ہم، اگر اس ساری سچویشن کو میں آج اپنے اوپر یہاں پر ماحول میں رکھوں تو ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارا تو کوئی اجر نہیں ہے، ہم تو ایوری تھنگ از فری فار یو. اور ہر کوئی ہمارا کون دوست کہہ بن رہا گیا. ہے؟ مطلب کون کہہ رہا جو ہے؟ بھی ہے، مطلب آپ کو آج کے دور میں کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ جو کچھ ہے تمہارے لیے، ہم نے تو اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، فری مل گیا. تو اس نہیں، یعنی صورت کہ میں کیا لوگ آپ سے اجر نہیں مانگتے، آپ کو بغیر اجر کے چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں؟ مطلب آج کل جس طرح سے نیٹ پر اور دوسری جگہ پر آ رہا ہوتا ہے وہ تو اجر کو پھر آپ کو اسیس کرنا پڑتا ہے کہ یہ اجر کیا مانگ رہا ہے. تو آج کے دور میں ہمیں بصیرت کے لیے بہت ضرورت ہوگی. بصیرت ایک آ، کس لیول پہ چاہیے ہوگی کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ بظاہر تو آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا لیکن الٹیمیٹلی وہ ہر چیز آپ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اور ہم، ہر کوئی آپ کا دوست بن کے آ رہا ہے.
उस نہیں تو सूरत में बसीरत। दो क्राइटेरिया वहां पे बताए ना। एक तो ये कि दो मन ला क्राइटेरिया। यसअलुकुम अजरन, और दूसरा हम्म। वहुम मुहतदून, हम्म। और वो हिदायत याफ्ता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है बुनियादी तौर से कि उसका खुद हिदायत याफ्ता होना, यानी ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये थोड़ा सा वही जो कुरान के एक बहुत टिपिकल स्टाइल है कि बीच में कुछ ब्लैंक्स होते हैं जो आपको फिल करने होते हम्म। हैं। कि वो अजर तुमसे नहीं तलब करता, यानी वो उसमें सूरह यासीन में कि ये जो पैगम्बरान आए ये तुमसे कुछ मांग नहीं रहे, बदला नहीं मांग रहे, अजर नहीं मांग रहे। और वो मुहतदी हैं। मुहतदी का मतलब हिदायत याफ्ता। अच्छा, हम्म। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रेज हो सकता है कि आप जो हैं वो हिदायत याफ्ता लोगों को ढूंढते हैं या जो हिदायत कुनिंदा हैं, हिदायत करने वाले हैं, उनको ढूंढते हैं? हाँ, यहाँ पर बताएं, ये। बताएं सोच के। हाँ, मतलब हम जो है ना, हम जो हिदायत को धंधा है उनको तलाश करते हैं। जो हिदायत करे, हम आयत ये नहीं कह रही है, हाँ। ठीक है, आयत आपसे ये नहीं कह रही है कि जो हिदायत कर रहा हो या करने वाला हो या जो कर सकता हो आप उसके पास चले जाएं कि मैं उसकी हाँ। पैरवी करूं। नहीं, जो हिदायत हाँ। याफ्ता हो और अजर तलब ना ठीक। करे, तो ये बहुत एक अजीब पैराडाइम शिफ्ट है। सही है। यानी सही है, सही है। आप जब किसी इंसान की तलाश में जाएं तो उसकी हम्म। तकरीर और तहरीर ना देखें कि वो हिदायत कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ। उसके पास जाएं, उसके पास बैठें, उसकी सोहबत में कुछ वक्त गुजारें, ताकि हाँ। आपको ये बात समझ में आए कि वो खुद हिदायत याफ्ता है या नहीं है। हम्म। क्योंकि सही। जो खुद हिदायत का हामिल होगा वही आपको किसी जगह तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो ठीक है, यहां से ये ठीक है। चीज तो निकल गई कि जो हम आमतौर से हैं कि जी हिदायत करने वाले, और हाँ। हिदायत करने वालों को हम कैसे पहचानते हैं? जी बहुत अच्छी तकरीर कर रहे हैं, या बड़ी जबरदस्त किताब लिख दी, या हाँ। बहुत अच्छे सही है। दर्स दे रहे हैं। तो ये हाँ। हम इस हाँ। तरीके से उनको पहचान रहे हैं। आयत ये बोली नहीं रही आपसे। हाँ, आज तो किसी की जो हिदायत। हम मुहतदून, हम्म। मुहतदून यानी जो हिदायत हम्म। याफ्ता है। उनका पता हम्म। आपको कैसे चलेगा? उनकी सोहबत से पता चलेगा या उनके करीब होकर पता चलेगा। यानी इसका मतलब है कि जिसके पास भी तुम हिदायत के लिए जाओ तो थोड़ा सा तुम्हें उसकी पर्सनैलिटी पर रिसर्च करनी पड़ेगी। पड़ेगी। यानी कुछ ठीक लोग है। ऐसे होते हैं, ये जो जो हमने ये बात कही कि अगर आप पहले से चार्ज हैं, यानी आपके पास फितरी तकवा मौजूद है, हम्म। वो वाले एंटीनाज ओपन अप हैं, तो आप हम्म। मोहतदीन को बहुत जल्दी पिक कर लेंगे। हाँ। यानी जिस सही है। तरीके से सलमान और अबूजर को रसूल अल्लाह की शनाख्त में कोई दुश्वारी नहीं हुई, हम्म। ठीक है, यानी बाकी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, आ रहे हैं जा रहे हैं, इन एंड आउट हो रहे हैं, लेकिन इन जैसे लोगों को कोई मसला नहीं है कि मुहतदी कौन है। तो ये एक बहुत सही। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। हम्म। मुहतदी की बात हो रही है, न कि हम्म। डायरेक्टली हादी की बात हो रही है, यानी हिदायत करने वाला किसी भी मीडियम या फोरम के थ्रू से। ये है। और दूसरा जो है फिर वही वाली बात है कि मन ला यसअलुकुम अजरन, तो आप मोहतदी को ढूंढेंगे और उसकी जो शनाख्त है वो और ज्यादा कैसे मतलब डबल अप हो जाएगी। कौन सी चीज उसको कंफर्म करेगी कि ये उसका मुहतदी है? करेक्टर। जब अजर वो नहीं मांगते हैं। आपसे जब वो अजर आपसे अजर नहीं मांगेगा, नहीं माना। ठीक है, सही। नहीं तलब करेगा। और अजर तलब ना करने की अलामत क्या है? अजर तलब ना करने की अलामत यह है कि वो किसी भी तरीके से आपसे एडवांटेज नहीं लेगा, बल्कि हमेशा आपको बेहतर बनाने की एफर्ट करेगा, इवन अपने एक्सपेंस पर भी। हम्म। सही है। यानी चाहे उसके लिए उसे अपने पास से कुछ खर्च क्यों ना करना पड़ जाए। ये वो सही। अलामतें हैं जो बताई हैं कि इनके पीछे जाओ।
ایسے لوگوں کے اتباع کرو. ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے. صحیح. بس اب تھوڑی سی خیر، کلیئر ہو گئی اس میں. آپ نے جو یہ بات کہی بہت اچھی ہے کہ مطلب اگر ہم کہیں جا رہے ہیں کسی کی وہ کر رہے ہیں تو تھوڑا سا اس کے لیے ریسرچ کر لے، اس کے بارے میں جی پتا بالکل. کر لے یعنی وہ خود کیا ہے. خود کیا ایگزیکٹلی. ہاں. میں نے پچھلے یا پچھلے سے پچھلے محرم میں چوتھے امام کی ایک تفصیلی روایت پڑھی تھی، موقع ملے گا تو میں دوبارہ نکال کے بتاؤں گا، جس میں آپ نے ان تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ دیکھو اس سے دھوکہ نہیں کھانا، اس سے دھوکہ نہیں کھانا، اس سے دھوکہ نہیں کھانا. اور اینڈ آپ کا اسی جگہ پر ہے اس کلمات میں کہ صرف اس کے پاس بیٹھو جو تمہیں خالصتاً خدا کے راستے پہ لے کے چلے. ورنہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، فیلنتھروپسٹ ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی وہ اپنا ہی کوئی مقصد نکال رہے ہوتے ہیں. یا اگر اپنا مقصد ڈائریکٹلی نہ نکال رہے ہوں تو شیطان کے کسی ایجنڈے کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر شیطان کا جو ایک بہت بہت بڑا آبجیکٹو ہے، جو بہت سارے انسان اس میں اپنا رول پلے کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ مسلمان اور مومنوں کے دل میں ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف رنجش اور کجی رہے. کبھی ایک نہ ہو، مومنین کبھی ایک نہ ہو، ایک دوسرے کے برابر کھڑے ہو کے ایک دوسرے کے بازو سے بازو ملا کر اور اس پورے ایمانی نظام کو مضبوط کرنے کے قابل نہ بنے. یہ شیطان کا بہت مین آبجیکٹو ہے. بہت سارے لوگ شیطانی اس مقصد کو حل کرنے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں، بڑے اچھے اچھے لباس میں اور بڑے بہترین الفاظ میں یہ کام ہو رہا ہوتا ہے یا نہیں ہو رہا ہوتا. بالکل ہو رہا ہے سر، کافی زیادہ ہو رہا ہو رہا ہے سر. اتحاد نہ پیدا ہو جائے کہیں نہ کوئی بیچ میں رنجش، کجی، بغض، تفرقہ، یہ اس کا بیج ڈلا رہے مسلمانوں کے اور مومنین کے درمیان. تو اب یعنی کیا معیار ہے کہ وہ کوئی بھی انسان ایسا ہے کہ جو اس طرف جا رہا ہے، کیا وہ مہتدی ہو سکتا ہے؟ ہم؟ اب یہ ایک بہت بڑا نہیں معیار پیمانہ آپ نہیں، کے پاس آیا نا، ہاں. مہتدی ہونے کا. یعنی معتدی جو ہونے کا ٹھیک. ہدایت یافتہ ہے وہ انما المؤمنون اخوتن کے فارمولے پر عمل کرے گا. وہ مؤمنین کو قریب لانے کی ہمیشہ ایفرٹ کرے گا، ہمیشہ تفرقے اور فتنے و فساد سے اپنے آپ کو دور رکھے گا. یا لا یریدون فی الارض علوا ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. ہم نے دار آخرت کن لوگوں کے لیے لکھ دیا ہے؟ لا جو یریدون زمین. فی الارض علوا ولا فسادا، جو زمین میں نہ خود بڑا بننا چاہتے ہیں اور نہ کوئی فساد پھیلاتے ہیں. تو ٹھیک ہے. یہ ساری مہتدین کی علامتیں ہیں نا. صحیح ہے صحیح ہے. ٹھیک ہے. جو ہدایت یافتہ ہیں وہ اس طریقے سے ایکٹ کریں گے، اس طریقے سے آپ کے ساتھ ڈیل کریں گے. جی صحیح. اور کوئی بات؟ سر ایک کوشچن کرنا چاہ رہے جی سر، یہ جو 2 منتھس پہلے جو ہے آپ نے شاید ایک توحید کے ایک لیکچر میں آپ نے بتایا تھا ہاں توحید والے جو ہے میں سر میں جو اس سے پہلے تک میں سمجھتی تھی نا، وہ یہی ایک پوائنٹ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مطلب کہ جو تجلیات آتی ہیں جیسے توحید صفات اور پھر توحید افعال میں نا، لیکن وہ پھر ایک پوائنٹ پر آ کر آپ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے. تو سر وہ چیز مجھے اتنی زیادہ کنفیوز کری ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر اب مجھے مطلب جو چیز میں ابھی تک سمجھی تھی وہ ساری غلط ہے. ٹھیک ہے، تو نہیں 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 اب نہیں، اگر پھر سے بتائیے، پھر سے بتائیے جیسے آپ نے سر کیا وہ سمجھا. سر میں نے جو سمجھا ہوا تھا نا، جیسے سورج کی طرح آپ لے لیں نا، سورج کی سے ہوں ریز ہوتی ہیں وہ آتی ہوں ہیں، اور میں ابھی تک یہ سمجھ رہی تھی کہ جیسے توحید ذات سے
کوئی چیز مطلب ریز نہیں کر رہی ہیں، اور وہ توحید صفات تک، اس کے بعد افعال، اس کے بعد مطلب کہ انسانوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے نا. لیکن ہم، آپ نے کہا نہیں، یہ غلط ہے نا. تو پھر آپ نے ایک اور اس یعنی میں ایک ہم بات نے آپ یہ نے ایڈ بات کی. کہی کہ توحید کے مراتب ہیں. جی بالکل. توحید کے مراتب ہیں، تو کچھ درجات ہیں. یعنی ایک ہوں انسان توحید افعالی کے درجات میں بلند ہوتا ہے تو وہ ایک پھر پیک کو ہٹ کرے گا، ٹھیک ہے، ایک جگہ ہوں تک پہنچے گا، یعنی جس کو اب ظاہر ہے کہ وہ پھر ڈیفیکلٹ ٹرمز آ جاتی ہیں، یعنی وہ مقام واحدیت تک پہنچ جائے گا، یعنی اس مقام تک پہنچ جائے گا کہ جہاں پر اس کو یہ حقیقت اس کے سامنے روشن ہو جائے گی کہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، یعنی ہوں حقیقی فاعل جو ہے وہ واحد ہے، اور ٹھیک ہے. جتنے لیکن بھی افعال ہیں. لیکن اب یہاں تک پہنچنے کے بعد اس کو پھر ایک نیکسٹ لیپ لینا ہوگی، ہوں ٹھیک ہے، یعنی وہ ایک الگ ڈومین ہے، وہ ایک نہیں الگ سر، میں ابھی بھی ڈومین ہے. کنفیوز، نہیں سر میں کنفیوز ہو یعنی رہی ہوں اس جیسے بات میں کہ آپ ہوں کے خیال میں جو ہے نا، یعنی مطلب آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ ایک ہی چیز ہے. جیسے اگر میں آپ سے یعنی آپ کی مثال سے کوشچن کروں کہ ہوں اگر آپ سورج کے نور کی مثال لے رہے ہیں تو وہ تو سورج سے لے کر زمین تک ایک ہی چیز ہے نا، اس میں مراتب کہاں ہیں؟ ہوں مراتب تو لیکن نہیں سر ہے، وہ جو، صرف ہاں سر، انٹینسٹی کا فرق ہے. سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہم، وہ جو آپ نے ایک اور ایگزامپل اس کے ساتھ دی تھی کہ جیسے کپڑے کے اوپر ایک پکچر، کہ جیسے آپ سوئی سے نا وہ بنا رہے ہوتے ہیں نا، ہم، تو ایک ہم، دھاگے کا جو ایک کیا ہوتا ہے، ایک پوائنٹ ہوتا ہے. ہم. تو وہ جو ہے وہ ہر انسان کے اندر جیسے ایک پکچر کمپلیٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو سر اس طرح سے یہ تو مجھے بہت کنفیوز کر گیا یہ والا، یہ یعنی والا پوائنٹ آپ جو ہے. خود اپنے اس میں ہم نے کافی زیادہ گفتگو اس پہ کی ہے، اور ہم نے یہ مثال بھی دی ہے کہ یہ مراتب جو ہے نا، اس کا جلوہ خود انسان کے اندر ہے، ہوں ٹھیک ہے. یعنی تجلی جیسے نہیں. آپ کا جو ہوں مقام عقل ہے، آپ کا ہوں جو مقام عقل ہے یا فطرت ہے جو آپ کی ذات، حقیقت ذات سے کرسپونڈ کرتا ہے، وہ ایک اور درجہ ہے نا. ہوں اسی طریقے سے آپ کے اندر وہ مقام جو آپ کی فکر ہے، آپ کا عالم خیال ہے، وہ ایک اور درجہ ہے. اور آپ کا جو بدن ہے، جو اعضاء و جوارے ہیں جن کے ذریعے سے ہم افعال اور اعمال انجام دیتے ہیں، وہ ایک اور درجہ ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ خود ہمارے اندر یہ ہوں تینوں چیزیں لائک کے ایک رے ہیں کہ جو آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، ایسا تو نہیں ہے نا. ہوں ہماری ذات میں یہ تین درجات ہیں، الگ درجات ہیں. اور جیسے زیادہ تر لوگ جو ہیں، ایون وہ اپنے عالم خیال تک بھی نہیں پہنچ پاتے. یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ نہیں؟ بالکل. یعنی ان کے جتنا ہم و غم ہے، جتنی ایکٹیویٹی ہے، جتنی سمجھ ہے، وہ خالی بدنی معاملات تک ہے. جسمانی معاملات، یعنی ان کی فکر کے اندر بھی وہ اسٹرینتھ نہیں پیدا ہو پاتی کہ وہ حق اور باطل کو ڈھنگ سے سمجھ سکیں. یعنی فکر کی مین خوبی کیا ہے؟ فرقان. یعنی اگر انسان کی قوہ فکری خدا کے عنایات اور تجلیات کو وصول کرتی ہے، یا اس کو ایبزورب کرنے، ایکسیپٹ کرنے کے قابل ہوتی ہے، تو اسے کیا چیز حاصل ہو جاتی ہے؟ فرقان حاصل ہو جاتی ہے. یعنی آپ کی فکر کے لیے یہ پرابلم نہیں رہے گی کہ حق اور باطل میں فرق نہ کر سکے، کنفیوز ہو جائے، وہاں پہ آ کے پریشان ہو جائے کہ صحیح ہے یا غلط ہے، کچھ یہ والی حالت نہیں رہے گی. یعنی اگر قوہ فکری جو ہے آپ کی وہ اپنے مراتب کو طے کرے، تو قوہ فکری آپ کی کس سے ریلیٹڈ ہے؟ مینلی آپ کی فکر، ریزننگ، تھاٹ والی جو چیز ہے، یہ آپ کی صفات والی بات ہے نا. یہ آپ کے صفات ہیں جن سے وہ چیز جنریٹ ہوتی ہے. آپ کا بدن جو ہے وہ آپ کے افعال اور اعمال سے ریلیٹ کرتا ہے، اس کے تمام اثرات، نتائج وہ ہیں. اور آپ کی جو عالم عقل ہے، جو آپ کی ذات کی حقیقت ہے، وہ تمام حقائق کو ان ٹوٹیلٹی اور ان ریالٹی سمجھنے کے قابل ہوتی ہے.
ڈفرنس. تو یہ چیز تو آپ کے اندر بھی ہے، اور آپ اس بات کو یعنی کیونکہ خدا نے انسان کو کامل ٹیمپلیٹ پہ خلق کیا ہے، انسان کے وجود کو، یعنی جتنا کچھ عالم میں ہے از عرش تا فرش، اس کو جمع کر دیا ہے وجود انسان میں. اور اسی بنا پر یہ بات کہی یعنی معصوم نے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ حقیقت کے آیتیں اور پہلو روشن ہو جاتے ہیں اگر تم خود اپنی معرفت حاصل کر لو. تو یہ بات درست ہے یعنی کہ یہ ایک رے نہیں ہے جو اوپر سے نیچے تک آ رہی ہے، بلکہ یہ 3 مراتب اور درجات ہیں جو ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں، اور ہر ایک کو علیحدہ نورش اور نرچر کرنے کی، ہر ایک کی علیحدہ ربوبیت کی ضرورت ہے. درست ہے یا نہیں؟ یعنی آپ اپنے بدن سے، کوئی اپنے بدن سے کی ورزش کرتا رہے، اپنے بدن کو طاقتور بنا لے، کیا اس کی فکر طاقتور ہو جائے گی اس سے؟ ہم؟ بدن کی ورزش سے کیا آپ کی قوہ فکری بھی نہیں سر، طاقت حاصل کر لے گی؟ نہیں سر، بالکل بھی نہیں. نہیں ہے. یہ ایک دوسرے کو سپورٹ ضرور کرتے ہیں ہوں، کیونکہ کنیکٹڈ ہے، کیونکہ ایک ہی ذات سے جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کمپلیمنٹ کریں گے، سپورٹ کریں گے، لیکن یہ 3 الگ مراتب ہیں. اس چیز کو ہم نے سمجھایا تھا کہ اسی طریقے سے توحید کے بھی مراتب ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے سر. لیکن سر اس میں اگر آگے کوئی کوشچن ہوا تو پھر میں جو ہوں اس ہاں کو بالکل بالکل پوچھ لیجیے گا جو انشاءاللہ، کیونکہ یہ ہے، مجھے اس درس میں بھی بہت بہت دقت کرنی پڑی تھی، جی کیونکہ یہ کنسپٹ ایزیلی ہضم ہونے والا نہیں ہے یہ تو وہ سارے مشکل ہے. لیکن وہ مطالب. پھر آپ نے کہا تھا کہ سر مطلب اگر آپ اسٹیج پر نہیں آتے تو پھر شرک ہے پیچھے، تو پھر اس لیے مجھے ذرا تھوڑا سا وہ ہوا تھا. جی ٹھیک ہے اس کے انشاءاللہ. اندر ایک بہت شکریہ ایک جزاک. چیز میں سر، جی اس کے اندر جی. ایک چیز میں جو ہے نا وہ ہے، وہ جو بھی دوبارہ پڑھا تھا جس میں آپ نے یہ بھی کہا کہ ہر اسٹیج پر اللہ خود موجود ہے. مطلب یہ سورج کی کرن نہیں ہے، بلکہ ہر اسٹیج پر خود موجود ہے. ہاں یعنی اللہ اگر نے آپ خود، کرن کی بھی بات کریں تو کرن خود ہے نا، ہاں، یعنی خود ہے نا جیسے وہ. انسان ہر جگہ پر، ہر درجے پر خود موجود ہے. جی اس بالکل. طرح اللہ بھی ہر درجے پر، ہر مطلب افعال سے لے کے اسماء صفات سے ہوں لے کے ذات، خود ہر جگہ خود موجود جی. اور اس کا ہے. اس کو ثبوت ہم نے کیا کہا ہے؟ تھا کیا یہ کلیم ہے؟ اس کا وہ پروف کیا ہے؟ وہ اینا تم، جہاں تم ہو آپ، تمہاری وہاں معیت میں ہے. نحن جمعیت میں اقرب الیہ من حبل الورید، موجود تھا. یہ کئی تمہاری جگہ رگ ہے. جان سے زیادہ قریب ہے. یحول بین المرء وقلبہ، یعنی تم جو ہے تمہارے قلب کے درمیان حائل ہے. وَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی اپنے رخ کو موڑو وجہ اللہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ خدا کے نام پر کوئی اور ہے. ہاں، خدا 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 ہے. جی جی. اور اس کی یہ مثال ہم نے آپ کو ویسے بھی دی تھی آیات کے حوالے سے، کہ جس طریقے سے آپ کی روح آپ کے بدن میں ہر جگہ خود موجود ہے. ہوں اسی طرح سے. صحیح. ایسا نہیں ہے کہ بنام روح کوئی اور چیز ہے جو اس کو ریپلیس کر رہی ہے. اور ہر عضو میں، ہر آرگن میں روح ایک الگ جلوہ کریٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے ہے، نا؟ بالکل صحیح ہے. یعنی جب وہ روح جو ہے وہ کنیکٹ ہوتی ہے آنکھ سے تو قوت بینائی آ جاتی ہے. مطلب یہاں روح اور نفس دونوں کی بات آتی ہے، لیکن ایک ہی، وہی ہاں مینلی روح جو کہ انرجی آف لائف ہے. تو اسی طریقے سے وہ خود ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تم سے کہیں دور نہیں ہیں، تم سے فاصلے پہ نہیں ہیں، ہم سے زیادہ تم سے اور کوئی بھی قریب نہیں ہے. لیکن وہاں پر وہی مسئلہ آتا ہے کہ تم ہم سے کتنا قریب ہو. تو مسئلہ خدا کی قربت کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارے خدا سے قریب ہونے کا ہے. صحیح ہونے کے بعد. صحیح ہے، ٹھیک ہے.
صحیح ہے جی سر سر، یہ اب کلیئر ہوا سر تھوڑا سا. جی تھینک یو. جی سر یہاں پہ مجھے ایک بات اور آپ سے پوچھنی تھی، جو آپ نے خدا کی جی قربت کی بات کی اور مراتب کی بات کی، تو یہ مراتب ہمیں طے کرنا ہے جیسے بھی آپ نے بیان کیا. اور سر اس میں عمر کا تو کوئی وہ نہیں ہوتا نا، جیسے عموماً یہ کہا جاتا ہے 60-70 سال کی عمر ہو جائے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ان کو تو سمجھ میں نہیں آتا، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا. تو یہ تو ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے نا، ہم کتنے خدا کے قریب ہیں. تو یہ فضولیات پھر ہمارے ذہن پہ، ہمارے جسم روح پر اثر انداز نہیں ہوتی ہیں. جیسے آغا سیستانی ہے، ابھی میں 1-2 دن پہلے دیکھ رہی تھی، شاید آیت اللہ وحید خراسانی، اللہ ان کو سلامت رکھے، 104 سال ان کی عمر ہے. تو یہ خدا کے قریب ہو گئے الحمدللہ. مطلب یہ لوگ اتنی قربت کے اس پہ پہنچ گئے کہ دنیا کی چیزیں پر اثر انداز نہیں ہو رہی، اور ذہن، جسم اور روح ان کا بالکل توانا ہے. یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا، یعنی کہ وہ جو 60-70 والی بات کہی جاتی ہے وہ اس سینس میں ہوتی ہے کہ اگر کوئی 60 سال میں آ کر جاگے تو بہت مشکل ہے. 60-70 سال کی ایج میں پہنچ کر پرابلمز نہیں ہیں. یعنی جیسے امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمایا جب جنگ صفین وغیرہ کے موقع پر، کہ کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اب علی کے بازو کمزور ہو گئے، ٹھیک ہے، کہ اب 62-63 سال کا سن ہو گیا ہے تو اب وہ جوانی والی بدر والی بات نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے، تم دیکھ سکتے ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو صحیح رستے پر چلا رہا ہوتا ہے تو پھر یہ ایج وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہوتا. یعنی زیادہ سے زیادہ ایج جو ہے وہ جو ہم نے کہا تھا بدن ضعیف ہو جائے گا اگر بہت اولڈ ایج ہے، یا اس طریقے سے عبادت انجام نہیں دے پائے گا، لیکن اس کے نفس کی حالت پر، صفات پر، اس کی روحانیت پر وہ مسئلہ نہیں ہے. یہ جو ایج والا فیکٹر کہا جاتا ہے نا، یہ ان لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کی بلوغت کا دور غفلت میں گزارا اور ضعیفی اور بڑھاپے میں آ کر توجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحیح رستہ کیا ہے اور میں اس پہ چلوں. یہ ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت دشواری ہے، آسان نہیں ہے. شروع پھر اس اسٹیج پر آ کر اپنے کو راہ پلانا آسان نہیں ہے. جی یہ بات ہے، لیکن ناممکن بھی نہیں ہے. ہاں، ٹھیک ہے، بالکل خدا ناممکن بھی کی نہیں رحمت سے. ہے. جی یعنی عمر اثر انداز نہیں ہوتی، خدا سے قربت اور جو ہے اگر وہ انسان آفتاب اس کی تربیت کرے، یعنی جیسے تربیت کرے دیکھیں تو. آپ اس اعتبار سے دیکھیں نا کہ آپ کو اگر ایک گارڈن بنانا ہوتا ہے تو آپ کو اس گارڈن کے لیے شروع سے متوجہ ہونا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے نا؟ یا ایک عرصے تک ہم اس کو 1 سال تک ویران بنجر چھوڑ دیں، اس میں جھاڑ ڈھنکاڑ پتہ نہیں کیا کچھ اگائے، زمین مٹی خراب ہو جائے، سب ہو جائے، اور اس کے بعد ہمیں خیال ہے کہ اچھا جی مجھے تو یہاں پھول لگانے تھے اور فلاں پھل اگانا تھا. تو مشکل ہو جائے گا ہی نہیں ہو جائے گا. بالکل سر. اور جو مثال دی جاتی ہے اس بارے میں، وہ یہ جو امام خمینی نے مثال دی ہے وہ اس حوالے سے کہ یہاں پر دوسرا مسئلہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ زمین خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، اس سے ایڈیشنل پرابلم یہ ہے کہ باغبان کے ہاتھ بھی کمزور ہوتے جا رہے ہیں. یہ دو مسائل ہیں جو ایک ساتھ منہ پر آتے ہیں، کہ زمین بھی خراب ہو رہی ہے، اس میں اگر خراب صفات یعنی وہ کانٹے دار ببول اگایا یا سب اگایا، اب اس کو اکھاڑنا ایک مصیبت ہے. اور دوسرا یہ کہ جو کاشتکاری کرنے والا ہے، جو باغ لگانے والا ہے، اس کے ہاتھ بھی تو کمزور ہو رہے ہیں، اب اس میں وہ طاقت بھی تو نہیں ہے. یہ اس وجہ سے ان مسائل کو کہا جاتا ہے جو ایج ریلیٹڈ ہے. لیکن اگر کوئی انسان، جیسے آپ نے ان علماء کی یا بزرگان کی مثال دی،
تو ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ شروع سے متوجہ ہیں نا، یہ شروع سے رستے پر ہیں. اور جو بات ہم نے آپ لوگوں سے پہلے کہی بھی ہے کہ بلوغت کا مطلب یہ ہوتا ہے، بالغ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ آفیشلی، فارملی، سیریسلی، سنسیئرلی راہ خدا کو طے کرنا شروع کر دیں. اس سے پہلے تک آپ کے پاس کچھ الاؤنسز تھے، ٹالرنسز تھیں، اب وہ الاؤنس ختم ہو گئے. اب آپ پورے توجہ اور اخلاص کے ساتھ نا اب آپ اس راہ کو طے کرنا شروع کر دیں وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم. یہ بلوغت کا مطلب ہوتا ہے جو ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا اور سکھانا چاہیے. اور اس کے برعکس جو شیطانی تبلیغ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ بالغ ہونے کا مطلب ہے کہ اب آپ کے عیش کرنے کا زمانہ شروع ہوا، اب آپ کے انجوائمنٹ کا دور شروع ہوا. دین کہتا ہے کہ وہ اگر انجوائمنٹ ہے تو وہ اس رستے سے آنی چاہیے، یعنی خدائی رستے سے آنی چاہیے انجوائمنٹ. تو اگر جن لوگوں نے اس انداز سے اپنی لائف کو بلڈ کیا ہے تو وہ 100 سال کے بھی ہو جائیں، انہیں پرابلم نہیں. شکریہ سر. جی اچھا، اسکرین آپ لوگوں کو نظر آ رہی؟ جی سر. جی جی آ رہی ہے. ٹھیک. جی سر آ رہی اچھا جی جی. تو ہم یہاں پر تھے سورہ احزاب کی روشنی میں. جو غزوہ، حالانکہ انفیکٹ اگر آپ دیکھیں تو غزوہ تو نہیں ہوا تھا نا وہاں پہ، یعنی کوئی جنگ تو نہیں ہوئی تھی. تو لیکن ہم اس کو جو اس کے واقعات بیان کیے گئے ہیں اور اس میں سب سے اہم اسپیکٹ ہماری نظر میں کیا آ رہا ہے، یعنی غزوہ احزاب یا جو واقعہ تھا خندق و احزاب والا، اس کے اندر مہم ترین پہلو کیا تھا؟ خدائی کا نا خندق کی. نہیں نہیں، نہیں مطلب مسلمانوں میں مختلف طبقات اور گروہوں کو آئیڈینٹیفائی کرانا. ہاں 4 گروہ رہتے. صحیح صحیح. صحیح؟ یعنی یہ ہمیں جو چیز احد کے بیان سے شروع ہوئی کہ وہاں پر اس طریقے کے لوگ سامنے آ گئے. احد میں ہمارے پاس کتنے لوگ سامنے آئے؟ 3 قسم کے لوگ سامنے آئے وہاں پہ. یعنی ایک وہ منافقین تھے جو بالکل میدان سے دور ہو گئے. ایک قسم کے لوگ وہ تھے کہ جو میدان میں ثابت قدم رہے. اور ایک قسم کے لوگ وہ تھے کہ جن کے پیر اکھڑ گئے، جو مال دنیا کے پیچھے چلے گئے اور پھر کھڑے نہیں رہ سکے. اور تقریباً آپ اس کو چوتھا سمجھ لیں، یا انہی کے قبیل کے لوگ جو تھے، اور کہ جو پھر یہ کہنا شروع ہو گئے کہ ہمارے بھائی اگر ہمارے پاس ہوتے، ہماری بات مان لیتے، نہیں جاتے تو زندہ رہتے. ٹھیک ہے. وہی جو تفریق ہے، تفریق کا مطلب ڈسٹنکشن، فرقہ نہیں. تفریق کا مطلب فرقہ نہیں، ڈسٹنکشن، فرق کرنا. تو یہ جو ڈسٹنکشن ہے یہ احزاب کے حوالے سے اور بہت کلیئرلی بیان کی گئی ہے. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو نام بھی دے دیے باقاعدہ. صحیح. احد کے بیان میں ان پر لیبل نہیں لگا تھا، یہاں پر باقاعدہ ان کو آپ نام دے سکتے ہیں. جیسے اب تک ہم نے کتنے گروہوں کی بات کر لی تھی، یاد ہے؟ 4 تھے. ایک منافق، ایک وہ جن کے ایک جو قلب میں یعنی سرٹیفائڈ منافقین ہے نا، منافق تھے. ان کو آپ کہہ جی. لیں بالکل پکے اپنے نفاق میں. اور اور ایک جو کے اندر جو ہے وہ مرض تھا، جو مرد. کہ منافقت سے قریب قریب تھے. فی قلوبہم اور مرض. ہاں، اور ایک وہ تھے جو کہ بہانہ باز کا تھے، مطلب جو مطلب ایمان میں یعنی کمزوری جو ہوتا تھا. جن کا ایمان کمزور بالکل ہاں، ہی کمزور تھا. کمزور تھا ہاں.
اور اس قدر کمزور ایمان تھا کہ وہ مصیبت کے وقت فوراً اس کو ریٹرن کرنے کو آمادہ ہو گئے. بھاگنے میں ٹھیک ہے. اتنا کمزور ایمان تھا کہ انہوں نے کہا کہ یا اہل یثرب لا مقام لکم، اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی مقام تمہارے لیے، کوئی حیثیت باقی نہیں رہی، اب سب ختم، یعنی کہ ابھی کچھ ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابھی رسول اللہ موجود ہیں، لیکن ان کا ایمان اتنا کمزور تھا کہ وہ مدینۃ النبی کا نام بھی بھول گئے. صحیح، کہ یہ شہر جو ہے اب یثرب نہیں ہے بلکہ مدینۃ النبی ہے. تو ایمان کے کمزور ہونے کی علامت کیا ہے؟ یہاں سے ایک بڑا اہم معرفت کا نقطہ حاصل ہوتا ہے ہمیں. ایمان کے کمزور ہونے کی علامت کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ بالکل 1 سینٹینس، بالکل پکا جواب. جی بولے میں ایسے تھوڑا سا جی خدا پہ توکل کم ہونا. تنگ کر رہا ہوں آپ لوگوں کو. جی توکل کی کمی جو ہے نا، وہ کمزور ایمان کی نشانی ہے. جی ٹھیک ہے. میں اس خاص طور سے اس کی روشنی میں، اس جملے کی روشنی میں سر اس میں تو یہی ہے کہ وہ ایمان کی کمزوری کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو رسول تھے ان پر ایمان ہی سے پھر جانا. مصیبت کے وقت خدا اور رسول بھول سے جائیں. ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ ہے کمزور ایمان کی نشانی. جب عیش میں یاد خدا نہ رہی اور جب طیش میں خوف خدا نہ رہا. یہ ہے کمزور ایمان. اس جملے سے نظر آ رہے ہیں نہیں؟ جی جب مصیبت کا وقت آئے، اچھا مصیبت جو پڑتی ہے نا وہ خوشی بھی ہوتی ہے، غم بھی ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. افابا یعنی سم تھنگ دیٹ فالز اپون یو، جو تمہارے اوپر آ جائے جو چیز. تو عیش بھی ایک لحاظ سے مصیبت ہے اس لینگویج میں، اور خوف اور غضب بھی ایک مصیبت ہے. تو جب انسان پر کوئی مصیبت آئے تو اللہ اور رسول فراموش ہو جائیں، آپ کے نفس میں، دماغ میں، فکر میں وہ باقی نہ رہیں. یہ علامت ہے ضعیف الایمان ہونے کی. ٹھیک. اور ایسے لوگوں کے بارے میں روایت موجود ہے جس کو امام خمینی نے کئی جگہ پر نقل کیا ہے کہ آخرت میں مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی ہوگی کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا نبی کون ہے تو وہ چکونم میں پڑ جائیں گے، فکر میں مبتلا ہو جائیں گے، سوچ میں، اور پھر بہت دیر تک سوچنے کے بعد کہیں گے کہیں وہ تو نہیں جن پر ایک کتاب نازل ہوئی تھی. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ضعیف الایمان ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ضعیف الایمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا اور رسول کی جو یاد اور ان کا جو امپریشن ہے وہ تمہارے دل و دماغ میں نہیں پینیٹریٹ ہو پایا. وہ لائک ایک کوٹنگ، ایک کورنگ کے طریقے سے، کہ جس طریقے سے ایک ریلا آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں نا سارے چیز اڑا کے ادھر ادھر ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے جب مصائب آپ سمجھ رہے ہیں نا، مصائب یعنی وہ چیزیں کہ جو انسان پر وارد ہوتی ہیں انیکسپیکٹڈلی مختلف طریقوں سے. تو جب مصائب آتے ہیں تو پھر وہ اس کے جھونکے میں یا اس کے ریلے میں اللہ اور رسول کا جو نام اوپر اوپر سے لائک اے کاسمیٹک بیہیویئر کے موجود تھا وہ سب کلین اپ ہو جاتا ہے. ضعیف الایمان کی پہچان سمجھ میں آ گئی؟ اس یعنی کا ڈیفینیشن، وہ امپریشن پینیٹریٹ نہیں کیا ہوا ہوتا، ہاں وہ صرف جیسے ایک آپ کہہ رہے کوٹنگ تھے ہے، اس میں. اوپر کی ایک کوٹنگ ہے، یا اوپر ایک چیز کے طریقے سے پڑی ہوئی ہے، وہ اڑ جاتی ہے ساری. صحیح. ٹھیک. تو یہاں ان لوگوں کے حالت میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یا اہل یثرب معنی خیز ہے نا. اب رسول کو اس شہر میں رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا جب یہ غزوہ واقع ہوا ہے؟ 5 سال. 5 5 سال سال ہو گئے.
5 سال ہو گئے. 5 5 سال سے یہ مدینۃ النبی ہے. ہم بھول گئے سب یا اہل یثرب. ٹھیک. اور اس کے بعد ابھی رسول تمہارے درمیان موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ ہے نا؟ موجود ہے. موجود ہیں. تم نے رسول کی ذریعے سے بدر دیکھی، احد دیکھی، مختلف اور کرامات دیکھی، تو لا مقام لکم کا کیا سینس ہے؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ وہی ولایت نہیں ہے نا؟ ولایت نہیں ہے نا؟ یعنی جیسے اگر جو ولی ہے، اگر میرے لیے کوئی مقام نہیں ہے، لیکن میں اس جملے پر نعوذ باللہ کب آؤں گا؟ جب میرا ولی غائب ہو جائے گا یا اس کے قدم اکھڑ جائیں گے. جو میرا سرپرست ہے جب وہ میری سرپرستی کے لائق نہیں رہے گا، یا جب وہ مجھ سے ہاتھ اٹھا لے گا، تب میں حقیقتاً کہوں گا کہ لا مقام لی یا لا مقام لکم. ٹھیک ہے. رسول موجود ہے. کیا رسول نے ہار مان لی، شکست تسلیم کر لی، بے بسی کا اظہار کیا؟ ایسی کوئی بات ہے جو تم کو نظر آ رہی ہے؟ تو اس کا معنی کیا ہے؟ ولایت سے رشتہ کیا ہے؟ مضبوط ہے. یا اب اس مصیبت نے اس رشتے کو بالکل ہی توڑ پھوڑ کے رکھ دیا؟ ایکسپوز کر دیا. ختم ہو گیا نا؟ ولایت ختم ہو گئی. یعنی اب ولی کو آپ سینس ہی نہیں کر پا رہے. وہ تو وہی کہ فراموشی، اور اب ولی ہی نہیں سینس ہو پا رہا. تو لا مقام لکم. اچھا، اگر اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر مقام نہیں بھی ہے تمہارے لیے، تو باعزت موت ایگزٹ کا رستہ ہے، یا ذلیل و رسوا ہو کر دوسرے کے قدم پکڑ لینا عزت ایگزٹ کا رستہ ہے؟ ٹھیک ہے، مقام نہیں ہے ہمارے لیے، کچھ نہیں ہے، تو کیا کریں گے پھر ہم؟ جتنی سکت ہے، جتنی طاقت ہے، مقابلہ کریں گے، مبارزہ کریں گے، اپنی جان دے دیں گے، ختم. تو آپ دیکھ رہے ہیں یعنی کہ یہ ضعیف الایمان ہونے کی یہاں پر کتنی علامتیں، اس ایک جملے میں کتنی علامتیں سامنے آ گئیں؟ 3. ایک علامت یا اہل یثرب سے سمجھ میں آ رہی ہے، دوسری لا مقام لکم سے سمجھ میں آ رہی ہے، اور تیسری فرجعو سے سمجھ میں آ رہی ہے. اور کنکلوژن یہ نکل رہا ہے کہ جو ضعیف الایمان ہے اس پر اللہ اور رسول کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا مشکل اور مصیبت میں. اس کا ولایت کے ساتھ کوئی مضبوط رشتہ نہیں ہے جو اس کو بچا لے یا جس کے پاس وہ پناہ لے سکے، اور وہ عزت اور کرامت نفس سے محروم ہے، اور اپنی شرافت کو، یعنی جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا کہ اپنی پگ، اپنی پگڑی دشمن کے قدموں میں رکھ دینے میں اس کو کوئی شرمندگی فیل نہیں ہو رہی ہے. یعنی کوئی شرافت نفس نہیں ہے، کرامت نفس نہیں ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ جی بتائیں. یہ سب کافی کلیئر ہو گیا. یہ تیسرے وہ ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہیڈنگ جو ہے نا لیکن ٹاپ پہ وہی ہے، فی قلوبہم مرض، لیکن اس کے ڈفرینٹ ڈفرینٹ گریڈز ہیں. تو یہ وہ نہیں ہے، ان کا قول وہ نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کوئی وعدہ نہیں کیا مگر دھوکا. یہ قول نہیں ہے، لیکن وہ یہ سب باتیں ہیں ان کا مسئلہ. اس کے بعد جو چوتھے درجے پر ہیں، یعنی اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بیسیکلی جو گروپنگ ہے نا وہ گریجولی اپ ہو رہی ہے، اوپر کی طرف جا رہی ہے. سب سے پہلے جن کا ذکر کیا وہ کس لیول پر ہیں؟ منافق جو ٹاپ پہ ہے، نہیں مگر نہیں، جو سب سے منافق نیچے، سب سے نیچے ہیں. یہ وہ سب سے نیچے. ہاں یہ ٹھیک ہے. جو گریڈیشن ہے یہ باٹم اپ ہے نا؟ جو گریڈیشن ہو رہی ہے یہ باٹم اپ ہے. سب سے نیچے وہ ہیں جو بالکل پکے منافق ہیں. اس سے ان سے جڑے ہوئے یا تھوڑا سا اوپر وہ ہیں کہ جو فی قلوبہم مرضون ہیں.
ان سے اوپر یہ لوگ ہیں کہ جن کے ایمان میں کوئی پختگی اور اسٹیبلٹی اور استقامت نہیں ہے. اور اس کے بعد چوتھے قسم کے لوگ کون ہیں؟ جو بزدل اور کم ہمت ہیں، جو بہانہ بنا کر میدان عمل سے یا میدان جہاد سے فرار اختیار کرتے ہیں. حالانکہ یہاں پر مجاہدہ اور مبارزہ بھی نہیں ہے، صرف آپ کو باہر نکل کر بیٹھنا ہے کہ تاکہ دشمن جو ہے اس کو یہ تاثر نہ ملے کہ یہ مسلمان جو ہے وہ ڈر کے مارے غائب ہو گئے، یہ تاثر نہ ملے. ٹھیک ہے، لیکن اس چیز کو بھی برداشت کرنے کی اہلیت نہیں ہے، اور یہ بہانہ ان یریدون الا فرارا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں جو اگلی کچھ آیتیں ہیں نا، یہ بہت ایک عجیب بیہیویئر کی طرف وہ نشاندہی کرتی ہیں. اور اگر آپ غور کریں ان آیتوں میں تو یہ واقعاً قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ آپ بالکل اپنے زمانے کے حالات کو ایگزیکٹلی دیکھ سکتے ہیں، یا تقریباً ہر زمانے کے حالات کو دیکھ سکتے ہیں. اب اگلی دو آیتیں ان کو اس قسم کے لوگوں کو ایکسپلین کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، ان کے نفس کی حالت کو اجاگر کر رہی ہیں. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا. یعنی اگر مختلف رستوں سے، اقطار یعنی رستوں سے ان پر داخل ہوں، لوگ آئیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کے شہر پہ قبضہ کر لیں یا ان کے پاس آ جائیں، ان کو مغلوب کر لیں، اور مغلوب کرنے کے بعد ان کو کیا کہیں؟ ثم سئلوا الفتنة، اور اس کے بعد ان لوگوں سے سوال کریں، یعنی ان کو طلب کریں اور ان کو ڈیزگنیٹ کریں، ان کی ماموریت لگائیں کہ تم اب جا کے فتنہ پھیلاؤ. یہ اس کے لیے راضی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، بہت عجیب بات نہیں ہے؟ ایسے لوگ دکھتے ہیں کہ نہیں دکھتے؟ جب حق کی حمایت کی بات آئے تو دم ہی نہیں ہے کھڑا ہونے کا، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی ہمت نہیں ہے. لیکن اگر یہ لوگ جو ہیں کہ جنہیں جس قسم کے لوگوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، جو اہل شر ہیں، اہل باطل ہیں، اگر یہ داخل ہو جائیں مختلف رستوں سے اور غلبہ پیدا کر لیں اور اس کے بعد ان سے سوال کریں فتنے کا کہ فتنہ پھیلاؤ. فتنہ پھیلاؤ کے مطلب کیا؟ کہ مطلب چیز کو خراب کر دو، بالکل پولیوٹ کر دو، نظام کو گندا کر دو. لَأَتَوْهَا، لا کس بات کو بتا رہے ہیں؟ لا جو آ سرٹنٹی رہا کو ہے سرٹنٹی کو یقیناً یہ کام کریں گے، یہ یقیناً یہ کام کریں گے. اب یہ بہت عجیب سا کیریکٹر نہیں ہے؟ یعنی کہ اب قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو فرار والے لوگ ہیں، جو میدان سے بھاگنے کی بات کر رہے ہیں بہانہ بازی کر کے، یہ ان کے کردار کا یہ دوسرا رخ ہے. وما تلبثوا، اور وہ نہیں ٹھہریں گے اس بارے میں، انہیں اس بارے میں توقف نہیں کریں گے، الا یسیرا، مگر بہت معمولی. یعنی جب ان کو اس بات کی طرف بلایا جائے گا کہ تم فتنہ گر بن جاؤ، تو وہ یقیناً اس کو ایکسپٹ بھی کریں گے، اس آرڈر کو، اور اس بارے میں وہ توقف نہیں کریں گے. یعنی جس طریقے سے حق کی حمایت کرنے میں اتنے تذبذب کا شکار ہیں، مضطر ہو رہے ہیں، وہاں پر انہیں کوئی وہ ڈھیل محسوس نہیں ہوگی، فوراً آمادہ ہو جائیں گے اس کام کے لیے. یہ بتائیں، اس پر تھوڑا سا تبصرہ کریں آپ لوگ. بہت عجیب نہیں ہے؟ تو بہت عجیب سی ہے لیکن بہت صحیح ہے. لیکن اس میں ایک چیز میں کہہ رہا تھا کہ یہ صرف ان کے لیے کیوں ہے، یہ چاروں کیٹیگری کے لیے نہیں ہے. یہ جو
ہو سکتا ہے کنڈیشن. اس کی ایک وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ قل لن ينفعكم الفرار، آگے جا کے جو آ رہا ہے، اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک یہ آگے جا کے آ رہا ہے کہ تمہیں فرار کوئی نفع نہیں دے گا، تو یہ فرار ہے. اسپیسیفکلی چوتھے پر ہی اپلائی ہو رہا ہے۔ ہاں بالکل چوتھے پوائنٹ اور ٹھیک اور صحیح. ایک بات اور بھی ہے یہاں پر، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اگر زیادہ کسی کی، یعنی جیسے احد میں ہم نے دیکھا، وہ آل عمران کی آیتوں میں احد کے حوالے سے جو بیان تھا کہ اس میں خدا نے لوگوں کی خامیوں کو بہت کھول کے بیان کیا نا، مختلف مختلف طریقوں سے۔ یہ بات آپ نے فیل کی ہوگی نا وہاں پہ، کہ یہ لوگ ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا اس میں کوئی دخل ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر ہمارے ساتھ رہ جاتے تو یہ ہوتا فلاں ہوتا، اور پھر ہر ایک بات کا جواب ہے کہ اپنے آپ سے موت کو ٹال دو، یہ نہیں ہو سکتا تمہارے، اس طریقے سے بہت تفصیلی بات کی ہاں ہے نا لوگوں کے پرابلمس کے حوالے سے جو ایمرج ہو رہی تھی۔ جو پرابلم تھی اس کا رپلائی کیا ایک طرح سے، اس نہیں، کو جواب رپلائی دیا. بھی کیا ہے اور اس کو بہت کھولا بھی ہے، جی. ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیا مقصد آپ کو سمجھ میں آتا ہے اس انداز سے بات کرنے کا؟ خدا نے جو اس انداز سے بات کی بتا رہا ہے وہ ہاں، یعنی کہ اتنی تفصیل سے ان کی خرابیوں کو کیوں بیان کیا، ود رپلائی، ود آنسرز، ود پرسکرپشنز، دوا، ہر چیز، یہ انداز کیوں اختیار کیا گیا؟ اگر میں اپنی بات کرتی ہوں تو یہ تو میرے لیے اس مالک نے بیان کر دیا، اور یہ وہ حقیقت ٹھیک ہے ہے، آج کے دور میں بھی موجود ہے نا، یہ بس یہ ساری باتیں تو وہ تو صحیح یہ ہے، آج بھی صحیح، موجود ہے۔ صحیح ہے، صحیح، وہ اس سے اختلاف نہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کو تھوڑا سا انکریج بھی کرنا ہے کہ بھئی امپروومنٹ کر سکتے ہو اگر تم. صحیح ہے نا، یعنی مطلب ڈاکٹر جو تربیت ہے، کا ایک حصہ بھی ہے. اگر تربیت کا ایک ڈاکٹر، حصہ بھی سکتا ہے. جی، یعنی ڈاکٹر کے پاس اگر ٹرمینلی ال پیشنٹ جائے کہ جس کے بارے میں اسے یقین ہو یہ تو اب مر جائے گا، اس نے تو اپنی صحت ختم کر لی، اس کو کتنے نسخے، دوائیں، کتنی صحت کی باتیں ڈسکس کرتا ہے اس سے۔ بلکہ بعض اوقات ایسے مریضوں کو ڈاکٹر یہ بھی کہتے ہیں کہ اب آپ کو کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ جو چاہیں کریں، خوش رہیں بس جا کے، ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے نا؟ جی ایسا ہوتا ہے. تو زیادہ تفصیل میں کس کا مرض ڈسکس ہوتا ہے؟ جس کے مرض کی شفا اور اصلاح کی گنجائش نظر آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ جو مثال کے طور پر احد میں یہ بات کر رہے تھے، یا یہ لوگ جو پیغمبر کے پاس آگے بہانہ بنا رہے ہیں، وہاں آگے میدان میں نہیں کھڑے ہونا چاہ رہے، تو یہ ان کا مرض ان کے طرح نہیں ہے۔ آپ جیسے دیکھیں منافقین کے بارے میں کچھ کہا، یا ان لوگوں کو کوئی جواب دیا جنہوں نے کہا کہ جی اللہ اور اس کے رسول نے کچھ نہیں کیا مگر ہم سے جھوٹے وعدے، نہیں جواب دیا نا ان کو۔ صحیح؟ تو یہ ایک، یہ وہ احتمالات ہیں کہ جس کی بنا پر یہ چیز جو ہے یہ کس کی طرف جا رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ چاروں پر اپلیکیبل ہو، لیکن زیادہ جو پوائنٹر انڈیکیٹر جا رہا ہے وہ چوتھے گروہ کی طرف جاتا ہے۔ جو تو بزدل. یہ ایک مسئلہ ہے ان کا کہ یہ فتنہ گری میں تو پڑ جائیں گے جلدی سے، فتنہ پھیلانے میں، لیکن حق کی حمایت کرنے میں یہ کمزور نظر آئیں گے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، جبکہ اللہ نے اس سے پہلے ان سے عہد لیا ہے۔ کب عہد لیا ہے؟ کہ جب انہوں نے اللہ اور رسول پر ایمان لائے، ایمان کو قبول کیا۔ کس بات کا عہد لیا تھا؟ لا یولون الادبار، کہ اپنی پشت نہیں دکھائیں گے، ہم؟ اپنی پیٹھ نہیں دکھائیں گے، پیٹھ کی طرف نہیں تولا کریں گے، پیٹھ کی طرف رخ موڑ کے، پیٹھ کی طرف رخ کرنے کا مطلب گوئنگ بیکورڈز، یہ والا کام نہیں کریں گے وہ۔
وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مسئولا، اور اللہ کا عہد یقیناً مسئول ہے، یعنی اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے خدا سے جو بھی کووننٹ کیے ہیں، جو پرومسز کیے ہیں، وہ اس بارے میں تم مسئول ہو۔ تو یہ عہد ہے خدا کا مومنین سے، اہل ایمان سے، کہ وہ حق کو ڈیفینڈ کرنے میں، حق کا دفاع کرنے میں کبھی پیٹھ نہیں دکھائیں گے۔ صحیح؟ تو اب یہ سب کیا ہے؟ یہ کس قسم کی حرکتیں ہیں؟ اور یہاں پر جو پچھلا جملہ ہے اس سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ تم ایسے نہیں ہو کہ تم کو اگر جنگ کرنا پڑے یا تم کو اگر کوئی جدال کرنا پڑے تو تم اس بارے میں بالکل ہی کچھ جانتے ہی نہیں ہو۔ جیسے کچھ لوگ تو پیغمبر کے پاس آ کے یہ بہانہ بھی بناتے تھے نا کہ اگر ہمیں لڑنا آتا ہوتا، اگر ہم فن حرب جانتے تو ہم آپ کے ساتھ چلتے، ہمیں تلواری نہیں چلانا آتی، ہمیں تیر اندازی نہیں کرنا آتی، یہ سب آتے ہی نہیں، تو ہم کیا کریں گے آپ کے ساتھ جا کے؟ ٹھیک؟ تو اگر کوئی فتنوں میں پڑے، فتنہ گری کرے، تو ظاہر ہے کہ وہ یہ سب کام کر سکتا ہے۔ وہ کوئی گھر میں بیٹھنے والے یا بالکل ہی لو اسکل والے لوگ نہیں ہیں۔ لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ جب تمہیں فتنہ گری کے لیے بلایا جائے تم فوراً تیار ہو، اس بارے میں تمہیں کچھ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اور جب تمہیں حق کی حمایت کے لیے بلایا جائے کہ میدان میں آؤ تو وہاں تم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، تمہاری ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ اس سے پہلے تم خدا سے عہد کر چکے ہو کہ کبھی بھی پیٹھ نہیں دکھاؤ گے۔ اور یہ عہد خالی زبانی نہیں ہے بلکہ اس کے بارے میں تم مسئول بھی ہو، تم کو سوال کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا اور تم سے پوچھا جائے گا۔ اور پھر وہی جملہ کہ قل لن ينفعكم الفرار، اے پیغمبر آپ کہہ دیں لن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ نہیں، ہاں، ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں۔ اچھا، ایک چیز، ایک سوال آپ سے پوچھیں، ماشاءاللہ آپ لوگ عربی میں غور کرتے ہیں، لن اور لم میں کیا فرق ہے؟ تو لم تو پاسٹ ٹینس ایسا ہے کہ جو کبھی ہوا ہی نہیں، ہم اس پاسبل کی مطلب کبھی پہچان کیا ہوا ہی ہے؟ اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ نہیں۔ لم کی پہچان مطلب یعنی جو کوئی لن اور لم کے استعمال ہونے کی پہچان؟ لم کے بعد جو مظاہرے ہوتا ہے وہ مظلوم ہو جاتا ہے عربی میں، مجزوم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ماضی اور اور میں۔ لم کے بعد، مجزوم ہو لم کے جاتا بعد ہے۔ نصب میں آتا ہم ہے۔ ہاں، اور لم جو ہے وہ اس وہ مضارع نصب کو میں کس طرف لے جاتا ہے؟ ماضی کی طرف لے جاتا ہے، ماضی نفی۔ ماضی کی طرف، بالکل ماضی، بالکل۔ ٹھیک ہے؟ اور لن جو ہے اس کے بعد مضارع اپنی فارم میں ہی رہتا ہے، ہاں، لیکن نصب میں آتا لیکن لن جو ہے وہ اس کو مستقبل کی طرف لے جاتا ہے، ہے۔ مستقبل میں گئی، ہاں مستقبل لے کے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی ہرگز نہیں دونوں کے سینس میں آ رہا ہے، لیکن تو ہاں، یعنی اس کا مطلب کیا ہوگا؟ لن ينفعكم الفرار، یعنی فرار جو ہے وہ تمہیں ہرگز ہرگز کوئی نفع نہیں دے گا۔ نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک؟ تو یہ نا، تو اس صحیح۔ کو اس کی ترکیب سے بھی آپ پہچانیں تو اس سے اچھے ایک فائدہ اچھا ہوتا ہے کہ معنی ذرا اچھے طریقے سے دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک۔ اگر آپ اس انداز سے اس پہ غور کریں۔ تو لن ينفعكم الفرار، یعنی تمہیں فرار کسی قسم کا فائدہ ہرگز نہیں دے گا۔ ان فررتم من الموت او القتل، اگر تم فرار کر رہے ہو موت سے اور قتل سے، وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اذ پر بھی جب یعنی یہ زبر آتا ہے تو یہ اذ بھی کس طرف پوائنٹ کرتا ہے؟ اب مستقبل میں، فیوچر کی طرف۔ فیوچر میں، ہاں فیوچر میں، فیوچر میں۔ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہارے لیے یعنی تم جو تمتع یعنی متمتع ہونا، فائدہ اٹھانا، کہ تم یہاں سے بچ کے جو کچھ عرصہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ لو گے یا کچھ اور دولت کما لو گے یا کچھ اور دنیاوی اور مادی عیش کر لو گے،
جو متاع ہے، جو سرمایہ یا دولت ہے کہ جس کے پیچھے تم جا رہے ہو یا حاصل کرنا چاہتے ہو فرار کے ذریعے سے، تو وہ بھی نہیں ہے الا قلیلہ، مگر وہ کچھ نہیں ہے مگر نتھنگ. قلیل یعنی آلموسٹ نتھنگ، نیگلیجبل. ٹھیک ہے، تو یعنی اس سے ہمیں یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ تفصیل میں جو بات کی جا رہی ہے تو یہ کن لوگوں سے کی جا رہی ہے، یعنی کن کے مرض کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، جن کے امپروومنٹ کی امید ہے، جن کے بہتر. اور پھر اس میں یہی وہی جملے ہیں اسی قسم کے کہ جو ہم وہاں پر پڑھ چکے ہیں. قل، یعنی آل عمران میں، قل من ذا الذی یعصکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمتا ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. اچھا، اب یہاں پر جو اس آیت میں، اب یہاں پر بیان جو ہے نا وہ ایک شفٹ ہو رہا ہے، ایک دوسرے ٹریک پہ جا رہا ہے. وہ ٹریک کیا ہے؟ اور ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ تمام کے تمام لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہیں وہ دور ہونا چاہ رہے ہیں، پیغمبر کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں یا ان کی مخالفت کر رہے ہیں. یعنی پہلا گروہ جو ہے وہ تقریباً پیغمبر کی مخالفت ہے اور دشمنی ہے. تیسرا گروہ جو ہے وہ پیغمبر کا ساتھ چھوڑ رہا ہے. اور چوتھا گروہ جو ہے وہ پورے طور سے ساتھ نہیں چھوڑ رہا، لیکن برابر کھڑے ہونے کی ہمت پیدا نہیں کر پا رہا. ٹھیک ہے، اس قسم کے لوگ. تو ان کو جو پھر ایک ایڈریس کیا جا رہا ہے، اور جو قرآن کریم کا ایک بہت مخصوص طریقہ ہے وہ یہ جو ہم نے اس آیت میں بھی دیکھا تھا، ما محمد الا رسول. یہ جملہ ہمیں کس طرف لے جا رہا تھا، کیا سمجھا رہا تھا؟ وہ رسول جو ہے نا وہ صرف وہ ہمارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، صرف ایک رشتہ ہے، یعنی وہ رسول. دین حقیقتاً خدا کا ہے. تو یہ دین خدا کا صحیح ہے. رہا. اور اگر تم دین کے قلاوے کو اپنے گلے میں ڈالتے ہو، دین کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہو، تو ید اللہ فوق ایدیہم. ظاہراً تم اپنا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دے رہے ہو؟ پیغمبر کے ہاتھ میں دے رہے ہو. تمہیں اتباع اور اطاعت کس کی کرنی ہے؟ رسول اللہ کی کرنی ہے. لیکن تمہارے اور رسول کے ہاتھ پر ایک ہاتھ اور بھی ہے جو اصل گارجین ہے، جو حقیقی ولی ہے، جو الٹیمیٹ ولی ہے، اور وہ اللہ ہے. صحیح؟ تو جب تم دین کی طرف جاتے ہو یا دین قبول کرتے ہو تو تم در حقیقت رحمت خدا کے امیدوار ہوتے ہو. تم اللہ کی ولایت اور نصرت کو طلب کرتے ہو پیغمبر کی اطاعت کے ذریعے سے، ان کی حمایت کر کے. تو اب تم یہ بتاؤ کہ اگر تم خدا کو چھوڑ دو گے، اگر تم خدا کو ترک کر دو گے اس طریقے سے، تو تمہیں خدا کے پلان سے، خدا کی تقدیرات سے، خدا کے ارادے سے تمہیں کون بچائے گا؟ یعنی جب تم خود اسی حفاظتی حصار سے ہی نکل جاؤ گے تو پھر تمہیں پروٹیکشن کون کرے گا؟ اس کی تمہاری پروٹیکشن کون کرے گا اگر خدا تمہارے بارے میں کوئی ارادہ رکھے؟ یہ تھوڑا سا ایک کمپلیکس ذرا سا جملہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، من والذی، کون ہے، یعصمکم، جو ہدایت کی، جو عصمت دے تمہیں. عصمت کا معنی کیا ہوگا؟ حفاظت، بچا یعنی لے. تمہیں اپنی حفاظت بچائے، کے حصار میں لے لے، حفاظت. تمہیں پروٹیکٹ کرے. ٹھیک ہے، من اللہ، خدا کی طرف سے یا خدا کے بارے میں یا خدا کی جانب سے. خدا سے پروٹیکٹ کرنے کا معنی کیا ہوا؟ ان اراد بکم سوءا، اگر وہ تمہارے بارے میں کسی برائی کا
ارادہ کرے یعنی تمہیں کوئی تکلیف ملے، او اراد بکم رحمتن، یا تمہارے بارے میں ارادہ کرے رحمت کا، تو خدا کے ارادے کو تم تک پہنچنے اور تمہاری ذات میں جذب ہونے اور اثر انداز ہونے سے کون روک سکتا ہے؟ کون ہے جس کی پروٹیکشن میں تم جا رہے ہو یا جانا چاہتے ہو اللہ کو چھوڑ کر؟ اور اگر تم یعنی ظاہراً دین سے نکل گئے تو یعنی خدا کی پروٹیکشن سے نکل گئے، تو کیا تم خدا کے ارادے سے بھی فارغ ہو گئے؟ ہم؟ یعنی جیسے مملکتیں ہوتی ہیں نا، آپ ایک مملکت میں رہ رہے ہیں تو وہاں کا جو سلطان ہے اس کا ارادہ یا اس کی چاہت یا اس کے آرڈرز جو ہیں وہ آپ پر اثر انداز ہو رہے ہیں، آپ اس کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ وہاں سے نقل مکانی کر کے ہجرت کر کے دوسری مملکت میں چلے گئے تو کیا وہی پچھلے والے رولز اپلائی ہوں گے؟ یہ دوسرے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، جی ہاں۔ بدل جائیں گے۔ تو کیا تم نے جب تم خدا کی پروٹیکشن سے نکل رہے ہو رسول کو ترک کر کے خدا کی ولایت سے، تو کیا یہ مملکت سے مملکت بدلنے کے برابر ہے؟ کہ نہیں بلکہ یہ تو خدا کی پروٹیکشن possible سے نہیں۔ نکل گیا تو اب کوئی اور پروٹیکٹ کر لے گا، کوئی اور میرا کام بنا لے گا، کوئی اور میری ربوبیت کر لے گا۔ صحیح بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا تم نے ایسی کوئی بات سوچ لی ہے کہ کسی ایسے پناہ میں چلے جاؤ خدا کو چھوڑ کر کہ جہاں پر خدا کا ارادہ تم تک نہ پہنچے، مشیت الہی جو ہے نا وہ تم پر اثر انداز نہ ہونے پائے، چاہے وہ مشیت بسو ہو یا باعتبار رحمت ہو؟ ٹھیک بات سمجھ میں آئی؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ نہیں، یہ ممکن پاسبل نہیں۔ نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، اور اسی جواب کو اس انداز سے دیا گیا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ، اور تم کبھی بھی لہم ان کے لیے نہیں پاؤ گے، من دون اللہ ہے جو خدا کے ماں سوا ہیں ان کی طرف سے، ولیًا کوئی بھی ولی، ولا نصیرن یا کوئی بھی نصرت کرنے والا۔ ٹھیک، اور یہ ظاہراً خطاب کس سے ہے؟ ولا یجدون، سوری، یہ خطاب یعنی پیغمبر سے ہے کہ کہہ دو، اور ولا یجدون لہم کہ اور وہ نہیں پائیں گے خود اپنے لیے، لہم من دون اللہ ولیم ولا نصیرا۔ ٹھیک، تو اب یہاں پر جو بیان ہے وہ پھر اس طرف اس نے اپنا رخ کر لیا کہ دین حقیقتاً ولایت خدا ہے۔ دین اور ایمان جو ہے وہ خدا کی عصمت ہے، یعنی خدا کی پروٹیکشن ہے۔ ولایت کا مطلب خدا کی پروٹیکشن ہے، عصمت الہی ہے۔ اور جو اس کو ترک بھی کر دے، یعنی اگر نعوذ باللہ کوئی کافر ہے جو انکار کر رہا ہے، کیا اس پر خدا کے قوانین اپلائی نہیں ہو رہے؟ کیا وہ ان سے باہر نکل گیا، کسی اور کی حکومت میں چلا گیا، اس پر بھی وہی رولز اپلائی ہو رہے ہیں؟ ٹھیک، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کے سوا تم کسی کو بھی کہیں بھی ولی و نصیر کے طور پر پا سکو، کوئی اور نہیں ہے جو ولایت و نصرت کرتا ہے۔ یعنی اگر قرآن ولایت شیطان اور ولایت طاغوت کی بات کر رہا ہے تو کس سینس میں بات کر رہا ہے؟ کہ ہم کہیں کہ جی ولایت شیطان اور ولایت طاغوت بھی تو ہے، تو پھر یہاں نہیں وہ کیوں تو کہا ہے۔ جا رہا ہے کہ تم من دون اللہ ولی کسی کو نہیں پاؤ گے؟ نہیں، جب اللہ کی ولایت سے نکلیں گے تب پھر اللہ ان کے لیے شیطان کی ولایت
دے دیتا ہے، پتھر ہاں میں ڈال دیتا لیکن لیکن جو یہ آیت بتا رہی ہے نا، یہ ہے۔ بتا رہی ہے کہ در حقیقت کوئی خدا کی ولایت سے نکل ہی نہیں سکتا. کر نہیں سکتا، ہاں ٹھیک ہے، لا ٹھیک۔ یجدون لہم من دون اللہ، یعنی کیونکہ من دون اللہ کوئی ہے ہی نہیں، تو کسی اور کی ولایت بھی نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب جو حقیقتاً نکلتا ہے وہ یہ کہ جو اپنے اختیار سے ولایت خدا کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، بِإِذْنِ اللہ اس پر گندگی اور نجاست پڑتی ہے، اور اس کے لیے ایک نئی ولایت کریٹ ہو جاتی ہے جو ولایت خدا کے مقابلے میں نہیں ہے، جو ولایت خدا کو نلیفائی نہیں کر رہی، اس کی نفی نہیں کر رہی ہے، لیکن وہ ولایت جو ہے وہ اس نجاست کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے جو ولایت خدا کے انکار کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ کنسپٹ تھوڑا مشکل ہے، لیکن توحیدی نقطہ نظر میں جیسے ہم نے شیطان کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی یہ بات کہی تھی نا کہ شیطان خدا کے مقابلے میں نہیں ہے، شیطان پیغمبر کے مقابلے میں ہے، اور شیطان بِإِذْنِ اللہ کسی کے اوپر مسلط ہوتا ہے. سر اس طرح ہو یہی بات ہے نا، جیسے اللہ نے خیر کو پیدا کیا ہے نا، ہم۔ شر کو تو نہیں پیدا کیا، لیکن جو خیر کو نہیں مانے گا تو شر میں خود بخود جائے گا. خیر اور یہ شر کا یہ اور بھی بہت تھوڑا سا مشکل ہے کہ اگر شر جو ہے، چلے میں نے اس بات کو مان لیا کہ خدا نے نہیں اصل میں پیدا کیا، تو ہم پھر سلمان شر بن کا شر کا وجود کہاں سے آتا ہے؟ شر کا کوئی وجود نہیں ہے جب خیر. اچھا وہ شر، ایک شر تو یہ ہوتا ہے نا، آزمائش ہوتی ہے خدا کی طرف سے، یہ ایک سسٹم کی طرح، جیسے آپ نے بتایا تھا کہ جی درخت کاٹتے ہیں اور کاٹنے کے بعد کوئی چیز بنتی ہے، اور جو چیزیں ضائع ہو جاتی ہے وہ اس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، یعنی شر کے نام پر، یعنی جیسے لوگ ہیں، ٹائرنٹس ہیں، فرعون ہیں، اس قسم کے لوگ ہیں ہر دور میں جو لوگوں کا حق غصب کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، قتل و غارت گری مچاتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں، یہ شر ہے نا، جی سر. ہے یا نہیں؟ کیا آپ اس کو کہیں، اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ اس شر کا کوئی وجود ہی نہیں ہے؟ یہ بولیں گے اس کو؟ یعنی ابھی جیسے مثال کے طور پر دنیا میں جو مظالم ہو رہے ہیں، کیا ہم اس کو یہ کہیں گے شر کہ کا اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے؟ شر کا وجود تو ہے، لیکن سر خدا نے تو نہیں پیدا کی شر کو، شر کو تو انسان نے خود. ایک منٹ، ایک منٹ، یہاں پر میں زیادہ آپ لوگوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا کیونکہ یہ بہرحال بہت آسان بات نہیں ہے سمجھنا. کیا کسی کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ بغیر خدا کے اذن کے کسی شے کو وجود عطا کر سکے؟ نہیں. تو پھر شر کا وجود کہاں سے آ رہا ہے؟ یعنی یا تو آپ یہ مانیے کہ وجود ہی نہیں ہے ہی نہیں، جیسے کہ ایک میرج ہے، سراب ہے، یہ ہے کہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، فیل ہوتی ہے ایک چیز لیکن اس کا کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے. اور بعض لوگ ان چیزوں کو اس طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا ہم کہہ سکتے ہیں یہ بات کہ یہ ایلوژن ہے؟ فرعون ایک ایلوژن ہے یا اس کی حرکتیں، یا ابھی جتنے لوگ فلسطین میں مارے گئے نعوذ باللہ، یہ کوئی ایلوژن ہے؟ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ جو لوگ خدا کے رستے کو ریجیکٹ کرتے ہیں، بِإِذْنِ اللہ ان کے لیے شر کریٹ ہوتا ہے اور ان پر مسلط ہوتا ہے. ٹھیک، تو نفسی والی بات یعنی اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ شر کا وجود بھی خدا کی طرف سے ہے لیکن خاص کنڈیشنز میں، کہ ایک انسان اگر اپنی صحت کا خیال نہ رکھے، اس کے پاس توبہ ہے، پلٹنا ہے، صحیح ہونے کی گنجائش ہے، سب کو ضائع کر دے، تو اس کے لیے بیماری ایک شر اور تکلیف بن کر آئے گی. یہ کدھر سے آ رہی ہے؟ کیا ہم اس کو یہ کہیں گے کہ جی یہ تو انسان نے خود ہی پیدا کر لی؟
جب داغا نظام بے اذن اللہ کریٹ ہوئی ہے وہ مصیبت اس کے لیے. جی سر باذن اللہ ہی ہوگا نا اللہ کا ٹھیک ہے، تو نظام. اس کو وجود عطا کرنے والا وہی ہے، کیونکہ اور کوئی وجود کریٹ کر نہیں سکتا نا. یعنی یا تو ہم مانیں گے جی کسی اور کے پاس بھی اوریجنل قوت خلقت ہے، تخلیق ہے، لیکن خدا تعالیٰ ہم کو کیا بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، دونوں چیزیں ہمارے پاس ہیں، لیکن ہم اپنی طرف سے ہمیشہ اپنے بندوں کو کیا دیتے ہیں؟ خیر. خیر دیتے ہیں ہم کبھی بھی. لیکن وہ جس کو تم شر کہہ رہے ہو وہ آن ڈیمانڈ ہے، کہ اگر تم اپنے آپ کو اس جگہ پر لے جا کے کھڑا کر دو گے، اپنے آپ کو مستحق قرار دو گے، تو ہمارے پاس وہ بھی ہے. اس طرف سے بھی دھیان رکھنا، اس بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا. تو یہ ایک دقیق نقطہ ہے، یہ ایک دقیق نقطہ ہے، لیکن ان توحید کے پیرائے میں جو ہے نا وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے. اور اس کا ثبوت جو ہے نا وہ قرآن میں ہے، لطائف قرآن میں اس کا ایک ثبوت ہے جو بہت بہت خوبصورت ہے. لیکن ظاہر ہے کہ پھر وہ مجھے ڈر بھی لگتا ہے نا کہ پھر ایسی چیز نہ ہو کہ جو آپ لوگوں کے لیے بوجھ بن جائے، مشکل بن جائے. سر بتا دیجیے بتا اب دے بتا دے پلیز. اللہ مدد کر دے گا ہماری بھی. سر نہیں کانوں اس کو میں مانوس ہونا بھی تو ضروری ہے نا. کہ ان چیزوں سے تاریخ نہ ہو. نہیں، سب سے پہلے دیکھیں، سب سے پہلے آپ لوگ یہ بتائیں کہ اس بیان سے پریشان تو نہیں ہو گئے. پہلا تو یہ بتائیں. جو بالکل میں نے نہیں. بات کہی جو میں نے بات کہی کیونکہ ہمیں یعنی یہاں پر یہ لگنے لگتا ہے نا کہ آپ جو ہیں وہ پتہ نہیں کس طرف لے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ چیز بڑے کامنلی بیان کی جاتی تھی. اللہ نے وہ نہیں کیا. انہیں اس بیان کی روشنی میں آپ دیکھیں شیطان خدا کے برابر آگے کھڑا ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ. کہ انہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ برائی اچھائی کا پیدا کرنے والا خدا ہے، برائی کا پیدا کرنے والا شیطان ہے. یعنی ایک قوت خلقی جو ہے وہ خدا کے پاس ہے اور دوسری اس کے پاس ہے، اور وہ خدا کو کاؤنٹر کر رہا ہے اپنی کاموں سے. تو تو آپ نے سر توحید تو یہی مسمار کر دی نا. خدا نے تو اس کو اجازت تو دی ہے نا. توحید کا کام تو یہیں سے تمام ہو گیا اگر ہم اس بارے میں قائل ہو جائیں کہ شیطان جو ہے وہ شر کریٹ کرتا ہے، یا وہ جو ہے نا وہ خدا کے مقابلے میں خدا کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آتا، نہ آ سکتا ہے. صحیح ہے نا. سر سورہ مطلب اما پارہ میں اتنی ساری صورتوں میں جو ہے وہ بیان ہوا ہے کہ ہدیناہ نجدین، اور جو ہے وہ فلہمہا ہوں فجورہا ہوں وتقواہا. جی ہوں یہ تو مطلب اللہ تعالیٰ نے انڈیکیشنز دی ہیں نا کہ یعنی کہ ہم نے جو ہے وہ خدا کی طرف بھائی سے اور جو آتا ہے نا، خدا کی ہوں طرف سے جو آتا ہے وہ ہمیشہ خیر آتی ہے. شر آن ڈیمانڈ ہے. راستے تو دو بتائے ہیں نا. شر آن ڈیمانڈ ہے. صحیح ہے. اچھا. شر آن ڈیمانڈ ہے. یعنی اگر تم نے جتنی مہلت ہے ہدایت حاصل کرنے کی تم نے اس کو ضائع کیا، جتنی مہلت ہے توبہ کرنے کی تم نے اس کو برباد کیا، کچھ سننے سمجھنے کو تیار نہیں ہو، تو پھر خدا کی طرف سے شر کسی نہ کسی فارم میں تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس بارے میں ہمیں کسی غفلت کا شکار نہیں رہنا چاہیے. میں آپ کو دیکھیں آیتیں دکھاتا ہوں اور یہ بہت دقیق ہے، بہت لطیف بیان ہے اس کے اندر. اینما سورہ نساء ہے، آیت نمبر 78. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اینما تکونوا، تم جدھر بھی ہو فرق نہیں پڑتا. یدرککم الموت، موت تمہیں درک کر لے گی، پا لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم بڑے بڑے مطلب بروج والے کیسلز میں اور ان میں اپنے آپ کو نہ بند کر لو.
तो भी मौत तुम तक पाएगी, पहुंच जाएगी, तुमको दर कर लेगी। इन तुसिबहुम हसनतुन यकूलु हाज़िही मिन इंदिल्लाहि। जब उन पर, अब आप देखें यहाँ पर हसना और सय्या दोनों के लिए फ़ाब का वर्ड है या नहीं है, जो मैं आपसे कह रहा था कि अरबी में फ़ाबा या मफ़ाबा किसको कहते हैं, जो चीज़ इंसान पे वारिद होती है। हमारी उसमें ज़्यादातर मुसीबत हम नेगेटिव को कहते हैं, ठीक। वो इन तुसिबहुम हसनतुन, जब हसना यानी नेकी उन पर पड़ती है, आ जाती है उनके पास, यकूलू कहना शुरू हो जाते हैं हाज़िही मिन इंदिल्लाहि, कि ये जो है ना ये खुदा की तरफ से। व इन तुसिबहुम सय्यअतुन यकूलू हाज़िही मिन इंदिक। और जब उन पर क्या चीज पड़ती है, सय्यअ, बुराई, यानी जो उनको बुराई लगती है, जिससे तकलीफ होती है, तो ए रसूल तुम्हारे बारे में, यानी वही ये शुगून शुगून वाला चक्कर है, हाज़िही मिन इंदिक, कि जैसे सूरतुल अराफ में फिरौनियों के बयान है हजरत मूसा के भी, कि ये जितनी भी हमारे ऊपर नौजुबिल्ला नहुसत पड़ रही ना, ये तुम्हारी वजह से, उससे पहले हम बड़े अच्छे से रह रहे थे। तो पैगंबर तुमसे कहेंगे कि ये मिन इंदिक, ये तुम्हारी वजह से, ये मुश्किल तुम्हारी वजह से आ गई। कुल कुल्लुम मिन इंदिल्लाही, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका? आप कह दें कि सब कुछ सब सर कुछ अल्लाह की अल्लाह की सब तरफ कुछ से है। अल्लाह की तरफ से है। कुल्लुम में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं? हर शेर खैर और दोनों शर दोनों। हसनतुन भी हसन आ रहा है और दोनों दोनों सही सय्यतुन है। भी आ रहा है। हम्म। हम्म। जी। और इंदिल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह की इसमें प्रेजेंस खुदा में है। की अल्लाह बारगाह के में है, पास है। खुदा के पास है, खुदा की बारगाह में है, ठीक है। अब इस चीज को, यानी इसका मतलब क्या है कि खुदा के पास हसनात भी हैं और सय्यात भी हैं। जब हसनात हैं तो वो खैर में महसूब होती हैं, हिसाब की जाती हैं, सय्यात हैं तो वो शर में काउंट की जाती हैं, ठीक है ना। इसका मतलब कहीं से भी ये नहीं निकल रहा ना कि हसनात खुदा के पास हैं और सय्यात किसी और के पास। वाज़ेह ये बात या नहीं? जी सर। सर इसको इस जी तरह सर। लिया जा सकता है कि एक एक मिनट में टीचर बात पूरी कर लूं, ओके बात पूरी कर ओके लूं, बात पूरी कर लूं। ओके। उसके बाद अगली आयत, यानी ये बात नुक्ता समझ में आ गया या नहीं? कुल्लुम मिन इंदिल्लाह वाला, ये बताइए मुझे, जी जी सर। सर। ये नुक्ता समझ में आ गया ना, कि इसका मतलब है कि हसनात और सय्यात के डिविजन्स नहीं है, हसनात और सय्यात के दो अलग अलग मालिकान नहीं है, ओनर्स नहीं है। कुल्लुम मिन इंदिल्लाह, सब का सब खुदा के पास, खुदा के बारगाह में मौजूद है। मा असाबका मिन हसनतिन, जो कुछ भी तुझ तक पहुंचता है हसना में से, फमिनल्लाहि, वो अल्लाह की तरफ से है। वमा असाबका मिन सय्यअतिन फमिन नफ्सिक, और जो कुछ भी तुझे पहुंचता है सय्या में से यानी शर, वो तेरे नफ्स की तरफ से है। अब बात वाज़ेह होगी कि यहां पर एक फर्क देखिए, एक ये है मिन इंदिल्लाह और ये है मिन अल्लाह। मिन इंदिल्लाह और मिन अल्लाह में क्या डिफरेंस है? इंदल्लाह में तो हर मौजूद है अल्लाह के पास। यानी जैसे आप कहें, जैसे आप जो है एक चीज के भाई ये सब कुछ मेरे पास है, हम्म। मेरे पास फला 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 चीजें हैं। मलकियत में। मिन अल्लाह का मतलब क्या है कि जो कुछ आप दे रहे हैं, आप अपने पास मौजूद हर चीज तो उठा के नहीं दे देते ना किसी को, मखसूस जरूरतों के तहत उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना जी। जी। तो हसाना का फमिनल्लाह होने का मतलब क्या है कि बाय डिफॉल्ट खुदा की तरफ से फकत क्या आता है, मिनल्लाह हमेशा क्या आता है तुम्हारे लिए, हसनात। सुन्नत इलाही के तौर पर हसना आती है। सय्या की बुनियाद कौन सी चीज बनती है? आपका अपना नफ्स। नफ्स, मिन हमारा नफ्स। नफ्सिक, ऑन डिमांड है। आई बात समझ में है, हमारे पास सब कुछ,
اس بارے میں ہوشیار رہنا، اس بارے میں ہوشیار رہنا. ہمارے پاس سب کچھ ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، اور ہم اپنے بندوں پر اپنی سنت کے مطابق ہمیشہ رحمت کرتے ہیں، ہمیشہ حسنات بھیجتے ہیں ان کی زندگی میں. لیکن اگر تم اپنے نفس کو تباہ کار بنا لو گے تو پھر ہم ہماری بارگاہ سے پھر کیا چیز ملے گی تمہیں؟ حسنات ملیں گی، صحیح ہے. سیئات ملیں گی. تو من عند اللہ حسنات کے پہنچنے کا جو چینل ہے وہ انبیاء اور اولیاء اور پوری کائنات ہے، اور سیئات کے پہنچنے کا جو چینل ہے وہ شیاطین اور ان کے ساتھی ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ لیکن کل من عند اللہ ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اسی وجہ سے جو توحید ہے نا، وہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں نا، توحید تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے، حقیقی توحید کو پا لینا. سر کوشش کر رہے ہیں. جی تو بات اس سمجھ میں کے آئی؟ ہوں ہاں میں ایک چیز کہنا چاہ رہا ہوں. میں تو مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خیر کا سلسلہ ہے اللہ کی طرف جی سے، جی وہ رسول اور کتاب اور حجت کے طور پہ آتا پوری زندگی ہے. ہے. جو ہاں یعنی پوری رسول زندگی. ایک اسپیسیفک اس کے لیے ہیں، ہوں اسپیسیفکلی یعنی وہ خدا کی طرف سے وہ حسنات پہنچاتے ہیں کہ جو آفاقی آیتوں سے یا زندگی یا ان کے ذریعے سے نہیں آتی. ہاں ٹھیک ہے. علمکم ما لم تکن تعلم، وہ آ کے تم کو اس کا علم عطا کرتے ہیں جو کسی اور چینل سے حاصل نہیں ہو سکتا. نہیں ہو جی، سکتا. ٹھیک ہے. جو ان کی اور خصوصیت ہے. جو شر کا وہ ہے چینل ہے، وہ پھر شیطان اور اس کے لیکن وہ کب کھلتا ہے؟ نفس کی وجہ سے وہ کھلتا ہے. آپ کے نفس کی وجہ سے. آپ کے نفس کی. وہ ٹھیک ہے. من نفسک ہے. ہوں. یہ کون وجہ بن رہا ہے اس سیئہ کے آنے کی؟ یہ خدا کی بارگاہ سے حسنات کے جگہ پر سیئات کو لینے کی وجہ کون بن رہا ہے؟ نفسک، تیرا نفس. اور ابھی ہم نے جتنا بھی پڑھا اس میں ہم کو یہی بات نظر نہیں آ رہی کہ آپ دیکھیں سر وہ احزاب اور احد اور سب میں خدا کس چیز پر فوکس کر رہا ہے؟ نفس. مسلمانوں کے نفس کی حالت پہ فوکس کر رہا ہے. کوئی جنگی ڈیٹیل نہیں ہے، کوئی تاریخی واقعات نہیں ہے، صرف اور صرف ایک چیز پہ فوکس ہے کہ تمہارے نفس کی حالت کیا ہے. جی سر وہی بات ہو گئی نا، وسواس الخناس. وہی مطلب بناس میں جو ہے نا جی کہ جو شر ہے وہ وسواس ہے. ہاں، یعنی وسواس شر اس وقت بنتے ہیں جب بندہ ان کو قبول کر لے. جب بندہ صحیح. وسوسے کو ایکسپٹ کر لے، اڈاپٹ کر لے، تب شر بن جاتے ہیں، ورنہ وسواس تو آ ہی رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ یہ چیز تو کلیئر ہو گئی ہے کہ شر جو ہے وہ نفس کی وجہ سے ہے، لیکن کیا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حسنات اور بھی نہیں، اس میں ایک اور جو ہمارا بنیادی نقطہ تھا، شر کی تخلیق خدا کی یا طرف سے. شر کا سورس کدھر سے آتا ہے؟ کسی اور کی طرف سے نہیں آتا. کسی کے پاس حقیقتاً وہ صحیح تخلیقی قوت نہیں ہے کہ اپنی اتھارٹی پر وہ ایک نئی چیز کریٹ کر دے. یعنی یہ بِإِذْنِ اللہ آپ تخلیق کر سکتے ہیں، نہیں. لیکن آن یور اون آپ کوئی بھی کچھ کریٹ نہیں کر سکتا. تو اگر شیطان جو ہے وہ ایک مین سورس بنتا ہے شر کو کریٹ کرنے کی، تو وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ بِإِذْنِ اللہ. ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہ لیکن بات سمجھنا. جیسے کہ یہ شر نفس کی وجہ سے ہے، خدا جی حسنات دیتا ہے، لیکن اگر نفس اچھا ہے تو کیا اس نفس کی وجہ سے حسنات بھی آتے ہیں؟ وہ بھی وجہ، ہاں نفس حسنات کی وجہ بھی ہے ہاں، پھر؟ یعنی اس کی وجہ بھی بنتی، لیکن یہاں پر خدا جو بات آپ کو بیان کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ نفس کی حالت تو کلیدی رول پلے کرتی ہی ہے، لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے ما افابکا کی. آپ اس پہ غور کیجئے.
یعنی جو کچھ تمہاری زندگی میں تم پر وارد ہوتا ہے، جن حالات اور واقعات کا تمہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، جو چیزیں تمہاری زندگی میں ہوتی ہیں، اس کی بیس کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بات یہ ہو رہی ہے. ان اللہ ہے. تو اس کو یہ بیان کیا گیا کہ جتنی بھی حسنات ہیں وہ بائی ڈیفالٹ رحمت خداوندی کی بنیاد پر ہیں. یعنی خدا سوائے اچھائی کے، نیکی کے، خوبی کے انسان کو کچھ نہیں دیتا. اور اگر تم برائی کو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کرتے ہو یا شر کو ایکسپیرینس کرتے ہو تو فمن نفسک ہے. اب وہاں بھی پھر آپ وہی کیٹیگرائزیشن کر سکتے ہیں جو ہم نے امتحان الہی میں کی تھی اور جو ہمیں یہاں بھی نظر آ رہی ہے کہ اگر اصلاح کی گنجائش ہے تو سیئات اس طریقے سے آتی ہیں کہ لوگوں کو امپروو کرا دیں، اور اگر نعوذ باللہ بالکل ہی کام ختم ہے، دشمنی اور بغض ہے، تو پھر سیئات اس طریقے سے آتی ہیں کہ ڈسٹروائے کر دیں. تو یہاں پہ حسنات اور سیئات کی کوئی ایک دو مثال کیا ہو سکتی ہے اس کیس میں؟ دیکھیں، حسنہ کا جو سب سے پہلا ہے کہ انسان کو وجود دیا، عقل دیا، علم عطا کیا، ہنر دیا، تمام کے تمام جو نظام زندگی ہے اس کو انسان کی خدمت میں لگا دیا، یہ سب ان حسنات کی مثال ہے. ٹھیک ہے، بالکل اس ٹھیک ہے. کے بعد تمہیں توفیق دی کہ تم ایمان لائے، تمہیں توفیق دی کہ تم نے عبادتیں انجام دیں، یہ سب حسنات ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. زندگی میں تمہارا معاشرہ جو تھا، تم ایک اولادوں کو قتل کرتے تھے، تم فتنے فساد 10 10 سال جنگوں میں پڑے رہتے تھے، یہ سارے فتنے خرابیاں تمہارے درمیان سے دور ہو گئیں، تمہارے گھر دار امن ہو گئے، حسنات. ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی مثال. جی. اور سیئات کے اسی کے اپوزٹ جو ہے وہ سیئات بھی ہیں کہ یعنی جب انسان جو ہیں وہ ان کے نفوس ان الہی رستوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو ترک کر دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ تفرقہ، جھوٹ، لڑائی جھگڑا، فساد، پھر یہ سب شروع ہو جاتا ہے. اور یہ یہ سب کدھر سے آ رہا ہے؟ یہ سب کدھر سے؟ یہ بِإِذْنِ اللہ ہے. یہ شیاطین جو ہیں یہ کہاں سے مسلط ہو رہے ہیں؟ یہ بِإِذْنِ اللہ، یہ شر کیسے کریٹ کر رہے ہیں؟ یہ بِإِذْنِ اللہ کریٹ کر رہے ہیں. اور وہ کیوں کریٹ ہو رہے ہیں؟ فَمِن نَفْسِک، نفس کی تمہارے حالت. نفس کی وجہ سے، تمہارے نفس کی وجہ سے. دیکھیں، میں ایک چیز آپ کو اور بھی دکھا دوں. سورۃ الاعراف، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، قرا یعنی بستی والے، بستی، ٹاؤن، سٹی، یعنی ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی، کہ اگر اہل قرا جو ہیں، بستی والے، آمنو، ایمان لاتے، واتقوا، اور یہ ہم نے روشنی ڈالی تھی کہ اجتماعی ایمان اور تقوی ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور انفرادی ایمان اور تقوی ڈفرینٹ ہوتا ہے. صحیح؟ اور انفرادی یعنی اجتماعی ایمان میں سب سے پہلی اس کی جو شق ہے وہ انما المؤمنون اخوتون ہے. ٹھیک ہے، یہ الگ گفتگو ہے. تو اگر بستی والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو کیا ہوگا؟ لا یعنی یقیناً، فتحنا، ہم کھول دیں گے، علیہم، ان پر، برکات من السماء والارض، آسمانوں اور زمین سے برکتیں، برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ایمان اور تقوی کے بجائے تکذیب کا رستہ اختیار کیا، ہمارے پیغام کو اور پیغمبر کو جھٹلایا. تو نتیجہ کیا ہوا؟ دین اخذناہم، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا. اب آپ اس پہ غور کیجیے گا، جب خدا نے ان کو پکڑا تو کس وجہ سے پکڑا؟ ریزن کیا بنا خدا کی پکڑ کا؟ بما کان. جو کچھ بھی بی کذبوا، انجام بی بی نہ نہ کذبوا کے بی نہ یکسبون، اس کا ریزن بتائیں نا آگے. بی یعنی بما كانوا يكسبون، جو ڈیو انہوں نے ٹو جو کمایا. انہوں نے کسب کیا تھا. صحیح. بات وہی سمجھ میں آ گئی؟ نفس کی مصیبت کس بنا پر آتی ہے؟ حالت من بلوائی. نفسک، من نفسک.
یعنی یہ جو کسب ہے یہ کسب ہی ہے نا جو نفس کی کا سرمایہ اور کمائی ہے. یس. بما کانو یکسبون، کہ جو وہ اتنے لمبے عرصے میں جو کسب کر رہے تھے، جو کما رہے تھے، جو ارن کر رہے تھے، ان کی ارننگ کی بنا پر ہم نے ان کو پکڑا. اور اس کے بعد افا امن اہل القرا ان یاتیہم بأسنا، اس جملے پہ غور کیجیے گا. کیا پس امن میں آ گئے ہیں؟ امینا یعنی امن والی حالت، سیکیور، سیف سمجھنے لگے ہیں اہل القرا بستی والے، قوم والے، ان یاتیہم کس سے کہ ان کے پاس آ جائے بأسنا ہماری سختی. ہماری سختی تو خدا کے پاس کیا خالی نرمی ہے؟ کیا خالی برکات من السماء والارض ہے؟ باعث بھی ہے نا، بالکل. ہے یا نہیں؟ بأسنا ہماری سختی ان کے پاس آ جائے، کسی اور کی نہیں. بیاتن جب وہ رات کو پڑے ہوئے ہوں، کس حالت میں؟ وہم نائمون، راتیں کیسی گزرتی ہیں؟ نیند اور غفلت کی حالت میں گزرتی ہیں. صحیح. او امن اہل القرى ان یاتیہم بأسنا، یا کیا اہل قرآ اس بات سے امن میں آ گئے ہیں کہ ہماری سختی ان پر آ جائے. ضحن دن چڑھے، ضحا یعنی جب دن چڑھ جائے، سورج پورا نکل آئے. وہم یلعبون، دن کیسے گزرتے ہیں ان کے؟ لعب میں. لائب. دن لعب و لہب میں، راتیں نیند اور غفلت میں. سر تو یہ یہ تو ہمارے نفوس یہ نفوس کیا انوائٹ کر رہے ہیں خدا کی طرف سے؟ عذاب. راس. بأسنا، سختی، سختی، سختی. تو یہ بات واضح ہو گئی آپ کو. کل من عند اللہ، تو سر کل اس کو من عند اللہ. جی. اس طرح اس کو مطلب اگر کوئی کبھی بحث ہوتی ہے تو مطلب ہم کہیں گے کہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن انسان اللہ مطلب وہ خدا نفس کی اپنے طرف سے ہمیشہ حسنات آتی ہیں، حسنات آتی ہیں اور سیئات اور شر نفس کی خراب حالت کی وجہ سے بعد از مہلت، بعد از ڈھیل، پھر یہ مصیبت آتی ہے کہ جب صحیح. نفس کو ایک موقع ملتا ہے ہدایت لو، سیکھو، سمجھو، اس کو ضائع کر دیا، غلط کام میں پڑ گئے. غلط کام میں پڑنے کے بعد نفس کو مہلت ملتی ہے، توبہ کر لو، اپنی غلطیاں ٹھیک کر لو. اس موقع کو بھی ضائع کر دیا، تب یہ سب آتا ہے. جی یہ بہت اچھی طرح کلیئر ہو گیا. سمجھ میں ہے یہ نظام؟ سر بہت جی سمجھ آ گیا. بالکل. ٹھیک. تو یہ سر اب وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی ایک کوئی شر کریٹ کا ہے. اور اس میں دیکھیں ایک جو بہت بڑی پرابلم، ایک بہت بڑے دھوکے سے آپ باہر نکل آتے ہیں. یعنی اب آپ کو اس بارے میں کوئی دھوکہ نہیں رہے گا کہ جی شر جو ہے نا میرے سوا اور کوئی کریٹ کرتا ہے، یعنی اس کی کریشن کا سبب میرے سوا اور کوئی اور بنتا ہے. اب آپ کسی صحیح. دوسرے پہ الزام نہیں لگائیں گے کہ میں جس مصیبت میں پھنسا ہوں اس کے ذمہ دار یہ ہیں اور وہ ہیں اور شیطان نے بہکا دیا اور انہوں نے گمراہ کر دیا، پھر یہ سب آپ نہیں بولیں گے. سر یہی اسی بات کا بیان سورہ حدید میں بھی ہے نا، آیت نمبر 22 میں کہ ہاں ہاں، کئی ما کئی جگہوں پر ہے. صاب جی. مصیبت جی. فی الارض. جی. ٹھیک ہے، بات اصول سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر بہت اچھی طرح. تو اس بنا پر جو ہم پھر اپنے سورہ احزاب کی طرف پلٹیں کہ اس بنا پر خدا کی میکسیمم ایفرٹ کیا ہوتی ہے کہ جو نفوس اگر بیمار بھی ہیں لیکن اگر ان کے مرض میں اصلاح کی گنجائش ہے تو ان کو کھینچ لیا جائے، کیونکہ اصلاً سنتاً نظام رحمت و حسنات ہے. ٹھیک. لیکن اگر نفس جو ہے نا وہ اس بات پر ایڈمنٹ رہے، اڑا رہے کہ نہیں مجھے تو سننا ہی نہیں ہے کسی بات کو، مجھے نہ توبہ کرنا ہے، نہ اصلاح کرنی ہے، نہ تعلیم لینا ہے، نہ اپنے عقل کی آنکھیں کھولنی ہے، کچھ نہیں کرنا مجھے، تو پھر کیا ہے؟ پھر خدا کیا کہہ رہا ہے؟ پھر وہ دوسری چیز بھی ہمارے پاس ہے.
پھر وہ دوسری چیز بھی ہمارے پاس ہے، اس بارے میں دھوکے میں نہیں رہنا. یہ نہیں سمجھنا کہ خدا خالی جو ہے نا وہ کسی سافٹ کسی ایجنٹ کا نام ہے کہ جس کے ساتھ جو دل چاہے کرتا رہو اور وہاں سے کوئی جواب ہی نہیں آئے گا. اس غلط فہمی کا شکار نہیں رہنا. ہمارے پاس یہ بھی ہے اور ہمارے پاس وہ بھی ہے، لیکن سیئات جو پھر شر میں کنورٹ ہو جاتی ہیں وہ ہم فقط اس وقت دیتے ہیں جب کوئی نفس ہمیں مجبور کر دے. سر جی یہ جو آپ نے یہ بہت اچھے سے سمجھ میں آیا یہ آیاتوں کے ذریعے سے. اور وہ جو یہ مثال ہے جو محاورہ ہے گیہوں کے ساتھ جو گھن پیستا ہے. پتہ نہیں، میں اس کے بارے میں اتنا میں بصیرت نہیں رکھتا ہوں کہ میں ایگزیکٹلی کہہ سکوں، لیکن جو بات ایک سمجھ میں آتی ہے وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے، اصولاً ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کی وجہ بھی جس کو آپ گھن کہہ رہے ہیں ان کے لیے کوئی آزمائش ہوتی ہے، یا اس مصیبت کے ذریعے سے خدا ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ جو اگر آپ میرے دل کی آواز پوچھیں نا تو میرے دل یہ کہتا ہے کہ خدا کا نظام اتنا پرفیکٹ ہے کہ جو بھی حقیقتاً ولایت خدا میں ہے خدا اس کو کبھی بغیر نصرت و ولایت کے نہیں چھوڑتا. لیکن شاید دل کی آواز ایک چیز ہے، اس پر حقیقتاً ایمان رکھنا ایک بات ہے، اس کو عملی زندگی میں عملی کرنا ایک اور بات ہے. ہو سکتا ہے وہاں ہماری کمزوری ہو، لیکن مجھے ذاتی طور سے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. اور قرآن کریم نے یہ مثالیں دی ہیں انبیاء کے حوالے سے، جیسے حضرت ابراہیم کو آگ سے نکال لیا، حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو وہاں سے نجات دے دی فرعون اور سمندر سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں اور رومنز کے فتنے سے نجات دے دی. شہادتیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، شہادتیں بھی ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت ہے، صحیح، وہ اس کا ایک اور مقصد ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے، اس کے مصائب ہیں، لیکن جیسا میں نے آپ سے کہا کہ وہ خالی ظلم والی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی اسکیم ہے، بہت بڑی خدائی پلاننگ ہے کربلا کے پیچھے. وہ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک ظالم اٹھا اور اس نے ظلم کر کے فارغ ہو گیا، ایسا بالکل بھی نہیں جی ہے. سر. اور اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارا ایمان اس بات پہ پختہ ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے کہ خدا کی طرف سے خیر ہی خیر ہے تو پھر وہ آپ جو کہہ رہے ہیں اگر وہ بات ہم سمجھ میں اگر آ رہی ہے. ہم اگر ہم اس کے دروازوں کو شٹ ڈاؤن نہ کر دیں، ٹھیک ہے نا، اس جملے کو بھی ساتھ رکھیے ہمیشہ، کیونکہ آیت بتا رہی ہے نا کہ اگر تم اپنی راتیں نیند اور غفلت میں گزارو گے اور اپنے دن لعب و لہو میں صرف کرو گے تو ہماری طرف سے سختی آئے گی نا. اس کو بھی ہمیشہ ساتھ رکھیں، جی سر بالکل. ٹھیک ہے، یہ نہیں بھولنا ہے، یہ بات نہیں بھولنا ہے ہمیں. جی جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سختی. جی آپ کریں بھائی، آپ بات کریں. ہاں میں یہ کہہ رہا سر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نفس پہ جو کچھ آتا ہے وہ بھی دو وجوہات سے آتا ہے. جب آپ غافل ہوتے ہیں اپنی طرف سے اور کھیل کود میں رہتے ہیں تو پھر آپ کی نفس میں بھی چیزیں آ جاتی ہیں جو پھر مطلب برائی اور شر کی طرف آپ کو آپ اور اس سے ایکسپوز یعنی ہو جاتے اگر آپ غور کریں انقلاب کے حوالے سے، انقلاب کی بھی ایک بہت اچھی بہت انلائٹننگ پورے وہ سلسلہ ہے. امام خمینی نے انقلاب شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلا زور کس چیز پہ دیا تھا؟ تزکیہ نفس پہ. مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کی نظر میں یہ چیز ہے. ہاں میں یعنی جو ان بھی کی ان جو کی بالکل جہاں سے انہوں نے شروع کی ہے بات، یہ اس وقت ان کا مین امپریشن، ان کا مین ایمفیسس ہی اس بات پہ تھا. اور بلکہ ان کے ظاہر ہے کہ ان کے دروس تو مینلی حوزے کے طلباء کے ساتھ تھے.
انہوں نے بالکل واضح لفظوں میں یہ بات کہی ہے کہ ہمارے حوزے میں تہذیب نفس اور تزکیہ نہیں ہے، صرف اصطلاحات ہیں. اور اگر اس طریقے سے لوگ پروان چڑھیں گے تو وہ معاشرے میں جا کے فساد پھیلائیں گے، اصلاح نہیں کریں گے. ٹھیک، تو یہ والا جو بھی مطلب جس کی الہی بصیرت ہے نا، اس کو یہ بات اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ جو مصیبت ہے وہ من نفسک ہے. تو اگر اسے خدا کی سپورٹ چاہیے، اگر وہ خدا کی ولایت و نصرت کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے، تو اپنے نفس کو لازماً نوم غفلت اور لعب و لہو سے باہر نکالنا ہوگا. کیونکہ قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارا نفس اس حالت میں ہے تو ہماری طرف سے سختی آئے گی، حسنہ تھوڑی آئے گا پھر. تو اس پر سب سے پہلے محنت ہوئی ہے انقلاب میں کہ نفوس اس غفلت والی حالت سے باہر نکلیں. ہم خالی جو ہے نا، ہم پاکستانیوں کو، اور یہی مجھے جو ہے نا اس قوم کے، میں بہت ادب کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں خود بھی اسی کا حصہ ہوں، کہ مجھے اس قوم کے مصیبت زدہ ہونے پر جو ہے نا یہی چیزیں وہ باور کراتی ہیں کہ ہماری قوم کو صحیح بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی. ہم ہر چیز کو لے کے غلط جگہ کیوں پہنچ جاتے ہیں. یعنی اب اگر ہم انقلاب کی بات کریں گے تو وہ جی اینٹی شاہ اور مظاہرے اور نعرے اور فلاں و فلاں، جی ادھر ہی پھنس گئے جا کے ساری قوم. وہ جو بانیان ہیں انہوں نے اس بارے میں، ہم کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے کہ انہوں نے کس چیز پر اس کی بنیاد رکھی تھی. اور وہی جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ میرا دل اس بارے میں کسی شک شبے کا شکار نہیں ہے کہ جب آپ صحیح اسپاٹ کو ہٹ کرتے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا کی ولایت و نصرت آپ کے پاس نہ آئے. یہ ممکن ہی نہیں. لیکن ہمارا سب سے بڑا ستم ہی یہی ہے، خاص طور سے ہمارے جو سب کانٹیننٹ کے جو لوگ ہیں نا، کہ ان کو صحیح بات ہی نہیں سمجھ میں آتی. یہ پرابلم ہے. سر آپ کے لیکچر سے پہلے مطلب آپ جیسے علم حاصل کر رہے ہیں نا اور وابستہ ہوئے اس طرف، تو بہت فرق پڑتا ہے. مطلب بہت زیادہ اندازہ ہو رہا ہے کہ علم تو سب سے پہلی چیز ہے نا، بہت زیادہ اہمیت ہے اس کی، صحیح علم کا پہنچنا. اور تو اور وہ علم تو بہت زیادہ ہمیں سوچنا دے پڑتا دیا گیا ہے نا، یعنی کہ ازراہ وحی، ازراہ سنت، وہ علم ہمیں دے دیا گیا ہے. لیکن ہم اس کو سمجھنے پر دقت نہیں کرتے، اس تک پہنچنا نہیں چاہتے. اب جیسے دیکھیں نا، یہ آیت تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اب میں اس کو یقیناً میں ایٹریبیوٹ کرتا ہوں آیت اللہ جوادی عاملی کے، جنہوں نے اس نقطے کو بیان کیا کہ من عند اللہ اور من اللہ میں کیا فرق ہے. اور اس نے بہت بہت خوبصورت طریقے سے اجاگر کر دیا اس کو کہ کل من عند اللہ. پہلے مرحلے پہ نا بندے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یار یہ کیا چکر ہے کہ ایک طرف تو خدا کہہ رہا ہے سب کچھ ہماری طرف سے ہے، اور دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ برائی تمہارے نفس کی طرف سے. تو اس کا کی کیا ہے؟ من عند اللہ اور من اللہ کا ڈفرنس ہے. یعنی خدا کے پاس سب کچھ ہے، لیکن وہ ایک چیز اپنی سنت کے طور پر مفت عطا کر رہا ہے بلا استحقاق، اور دوسری چیز جو ہے وہ آن ڈیمانڈ عطا کر رہا ہے. اور آن ڈیمانڈ کس کی ہے؟ تمہارے نفس کی ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھے سے بات سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے، جی سر، یہ اجازت. سر ایک سوال میں، جی آپ بولیے، آپ بولیے. کر لیجیے کر لیجیے. سر مجھے جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ جی ہے کہ ہر چیز خدا رب العزت کی اذن سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں میرا عمل دخل، میرا فعل بھی شامل ہے.
इज़न का کہ میں मतलब ही हमने यही बात कही थी ना कि इज़न वो है कि जिसमें मखलूक का इरादा भी फिगर करता है, सिग्निफिकेंट होता है। जी اب یہاں پہ کچھ لوگوں سے بات ہوتی ہے تو وہ یہ جملہ ادا کرتے ہیں، آپ کے سامنے بھی کرتے ہوں گے، کہ ہماری نیتوں کو خدا جانتا ہے، تو ہم جی جیسے بھی کریں ہماری نیت تو یہ نہیں ہوتی۔ اب یہاں پہ جو آپ نے اتنی بہترین تفسیر بیان کی ہے، تو یہاں پہ یہ بھی سب ظاہر ہو گیا ہے بالکل، کہ وہ سب کچھ ہماری ایمان پر ہے، من سیئات بھی۔ نفسک، اگر سیئات ہے من نفسک ہے، حسنات بھی تمہارے نفس کی وجہ سے ہیں، لیکن حسنات میں جو فرق ہے وہ یہ کہ خدا کی طرف سے بھر بھر کے آلریڈی دے دیا گیا آلریڈی ہے۔ نفس کو خالی اس قابل ہونا ہے کہ تحفہ الہی کو وصول کر سکے۔ سو مچ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، طول عمر دے صحت کے ساتھ، طاہر۔ سر ایک اور بس مجھے چھوٹا سا سوال ہے میرا، ہم، ہم۔ میں نے کہا کہ دل جو ہے ہمارا قلب جو ہے وہ اگر اس کی سلامتی یہی ہے نا کہ انسان گہرائی میں سوچنے لگتا ہے، جو مطلب غور و فکر کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ قلب سے ہی ہوتی ہے نا، آپ نے یہ بتایا آپ تھا۔ اس کو قوہ فکری میں اس کو کہتا ہوں، یعنی ایک قوہ فکری ہے۔ قلب کو ہم نے جس طریقے سے ڈیفائن کیا کہ قلب انسان کے نفس کا مرکز ہے، ہر ایک سے تعلق رکھتا ہے، آپ کی فکر سے، آپ کے بدن سے، آپ کی عقل سے، آپ کے اور تمام معاملات سے۔ لیکن قلب کو ہم اس طریقے سے سمجھیں کہ جیسے اس میں تمام صفات جو ہیں وہ جمع ہوتی ہیں اور ان صفات کے اثرات وہاں سے ہر طرف جاتے ہیں۔ جی پھر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ قلب پر کسی دسترس نہیں ہے شیطان کی، اور مطلب قلب، ہاں، جب تک کہ اجازت نہیں ہے۔ انسان اس کو خود وہاں نہ بلائے۔ اچھا، بس میرا یہی سوال تھا، جب ہمارا ٹھیک دل ہے، میں ہم یعنی گہرا نہیں، خدا نے شیطان کو وسوسہ دینے کا اذن جو رکھا ہے وہ صدر میں رکھا ہے، یوسوسو فی صدور الناس، نہ کہ فی قلوب الناس، جب ہم نے صدر و قلب کی بات کی تھی۔ یعنی آپ کی فضا میں، آپ کے انوائرنمنٹ میں وہ زہر ڈال سکتا ہے، فضا کو ٹاکسک بنا سکتا ہے، قلب میں نہیں انجیکٹ کر سکتا زہر۔ لیکن یہ کب پاسبل ہے؟ جو میں نے آپ کو امام علی علیہ السلام کا خطبہ بتایا تھا، خطبہ نمبر 4، کہ وہ آ کر تمہارے دروازے پر دستک دیتا ہے، اپنا دعوت نامہ پیش کرتا ہے۔ اگر تم نے اپنے قلب کا دروازہ کھول دیا ایک دفعہ، اس کی دعوت کو قبول کر لیا، یعنی اگر وسوسے قبول ہو گئے، تو پھر شیطان کہاں گھسے گا؟ صدر، پھر خالی صدر میں تھوڑی رہے گا، جس کو امام علی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، دروازہ کھول دیا، وہ تمہارے قلب میں آ کے پہلے خاموشی سے بیٹھ جائے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جس کو رسول اللہ نے فرمایا کہ شرک جو ہے وہ انسان کے اندر ایسے سرایت کرتا ہے جیسے اندھیری رات میں ایک پتھر پر چونٹی کا چلنا ہو، اس طریقے سے شرک پینیٹریٹ کرتا ہے انسان کے قلب میں۔ ٹھیک ہے، بالکل خاموش آ کے بیٹھ جائے گا، آپ کے تمام قلب کی صفات کا جائزہ لے گا، پھر رفتہ رفتہ کیا کرے گا؟ وہاں اپنا گھونسلہ بنانا شروع کرے گا، فرخا۔ پھر ابھی بھی بندے کو ہوش نہیں آ رہا، ابھی بھی اس نے اس کو باہر نہیں نکالا کہ کچھ چیزیں گڑبڑ ہو رہی ہیں، وہی غفلت ہے، وہی نوم ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ وہاں پر اپنے انڈے دینا شروع کرے گا، یعنی انڈے کا مطلب ہے کہ پھر گروتھ ہونا شروع ہو جائے گی شیطانی وسوسوں کی انسان کے اندر سے۔ پھر خالی وسوسے باہر سے نہیں آ رہے ہوں گے، اندر سے بھی وہ وسوساوس ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ کس بات کی علامت ہے؟ اب یہ شیطان اپنے انڈے دے رہا ہے قلب میں، پھر اپنا چوزا نکالے گا، انسان کی غفلت کی وجہ سے اپنا ہوتا ہے۔ اپنا خاندان بنائے گا، اور اس کے بعد کیا کرے گا جو سب سے اسکیری ہے؟ تمہاری مملکت قلب پہ قبضہ کر کے تمہیں اپنا دربان اور نوکر بنا کے باہر کھڑا کر دے گا، کہ اب تمہاری جتنی بھی فیکلٹیز جو خدا نے تمہیں دی ہیں، تمہاری قوہ فکری ہے، بدنی ہے، سوچ ہے،
जितनी صلاحیتیں ہیں اب سب کس کی خدمت میں استعمال ہو رہی ہیں؟ شیطان. شیطان کی. تم اس کے نوکر بن گئے، وہ تمہارا ولی ہو گیا. تو خدا نے نہیں راہ نہیں دی ہے قلب تک کسی کو بھی، شیطان کو. ہاں بطور آزمائش صدر تک جا سکتا ہے وہ، لیکن اگر کوئی اس کو قبول کرے، اس کے اس وسوسے کی دعوت کو، اور اپنے دل کا دروازہ کھول دے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور ایک دفعہ اس کے وہاں گھسنے کے بعد بھی ہوشیار اور متنبع نہ ہو، تو پھر یہ سب ہوتا ہے. تو سر یہ قاتلان اہل بیت جو تھے ان سب کا یہی تھا نا، ان کے قلب میں گھس گیا تھا شیطان. جی 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 بس جی. صحیح ہے نا؟ تو صحیح. اس کا مطلب یہی ہے کہ خدا کے پاس سب کچھ ہے، بس یہ ذہن میں رکھیے گا. کل من عند اللہ. کل من صحیح. عند اللہ، اور جو من سیئۃ ہے وہ فمن نفسک ہے. جی ٹھیک، سر. چلیں، فی امان اللہ، فی امان اللہ، خدا حافظ. جزاک اللہ اللہ حافظ. سر، اللہ حافظ. اللہ جزاک حافظ. اللہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ.